من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں اور اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اور دعا کیجیے اللہ اسلام کو زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے. اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے. میرے بھائیو، ابھی امام صاحب نے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا. ہاں یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والوں، مجھے اللہ نے خطاب کیا، آپ کو خطاب کیا. جام کھیڑ والوں کو اللہ کا خطاب ہے، بنا پور والوں کو اللہ نے خطاب کیا، جالنا والوں کو، باڈولی والوں کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، انتر والی والوں کو، ہندوستان والوں کو، عربستان والوں کو، انگلستان والوں کو. دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کو خطاب. کوئی نوکر ہے اسے اللہ فرما رہے، کوئی مالک ہے اسے اللہ فرما رہے، شوہر مسلمان ہے اللہ اس سے فرما رہے، بیوی مسلمان ہے اللہ اس سے فرما رہے، ماں باپ سے اللہ کا خطاب ہے، بچوں سے اللہ کا خطاب ہے. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مجھ کو رب ماننے والوں اور میری ربوبیت کا اقرار کرنے والوں اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، سنو، تم تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. تقوی کہاں ملے گا؟ بازار میں ملے گا، منڈی میں ملے گا، دکان میں ملے گا، مال میں ملے گا. اللہ فرما رہے نہیں، تقوی تو تمہیں اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ فرما رہے تقوی تمہیں اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا، بازار میں نہیں ملے گا. یہاں تک فرمایا مسجد میں نہیں ملے گا، مدرسے میں نہیں ملے گا. جہاں اللہ والے بیٹھ جائیں ان کی صحبت میں رہو، ان کی جوتیوں میں رہو، تمہیں اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرے. صحبت سے آدمی کو بہت کچھ ملتا ہے. اللہ کا خطاب ہے، اللہ فرما رہے نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. پوری دنیا کے انسان کہاں کے؟ بولو، آپ بھی کچھ بولو. ہم تو صبح سے خالی بول رہے ہیں، اب آپ بولو، ہم سنیں گے. پوری دنیا کے انسان، کہاں کے انسان؟ پوری دنیا کے انسان ایک ولی کی برابری نہیں کر سکتے. پورے دنیا کے انسان مل کے ایک اللہ والے کی برابری نہیں کر سکتے. پورے دنیا کے ولی مل کے ایک تابعی کی برابری نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے تابعی مل کے ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتے. اور پورے دنیا کے صحابہ مل کے ایک نبی کی برابری نہیں کر سکتے. اور پورے انبیاء مل کے امام الانبیاء کی برابری نہیں کر سکتے. پورے انبیاء مل کے امام الانبیاء کی برابری نہیں کر سکتے. صحابی بنے صحبت سے. کیسے بنے؟ صحبت سے. صحبت آدمی کو کیا کچھ دیتی ہے وہ میں آپ کو بتا کے بات ختم کروں گا. 4 گھنٹے کا سنیں گے آپ؟ 4 گھنٹے بیٹھیں گے؟
ہم مغرب کے بعد پروگرام ہے سمجھ کے آئے تھے، ہم امام صاحب بولے عشاء کے بعد پروگرام، ہم سمجھے عشاء کے فوری بعد شروع ہوگا، امام صاحب 8:30 بجے بٹھا دیے۔ اب کب ہمارا وقت ہو گیا، 9 بجے پروگرام ہمارا ختم کرنا تھا، کوئی قید نہیں ہے، اس لیے تو میں ایسے ہی بول رہا ہوں۔ پورے دنیا کے انسان مل کے کسی ولی کی برابری نہیں کر سکتے، ولی تابعی کی برابری نہیں کر سکتے، تابعی صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ صحابی بنے صحبت سے۔ ایک واقعہ سنا دو میں آپ کو، آپ پورا سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی حضور کی مجلس میں آتے تھے، ان کا نام جلیبیب تھا۔ کیا نام تھا؟ حضرت جلیبیب حضور کی مجلس میں آتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا یہ پردیسی تھے، باہر سے مدینہ میں آئے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بٹن چالو کرتے ہیں۔ باہر سے مدینہ میں آئے تھے۔ جلسے کی جان 2 چیزیں ہوتی، کتنے چیزیں؟ 2 چیزیں۔ ایک نازی میں جلسہ ہوتا، نازی میں جلسہ میں بہت جان تھی۔ دوسرا جلسے کی جان محک ہوتا، محک ڈسٹرب کرا تو جلسہ ختم ہو جاتا، بولنے والے کا مزاج ختم ہو جاتا، ذہن منتشر ہو جاتا۔ یہ سب چیزیں پہلے سے سیٹ کرنا چاہیے۔ سنیے میں کیا بتا رہا ہوں۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، مدینے سے باہر کے تھے، مدینے کے نہیں تھے، مدینے میں آ کے مقیم ہو گئے تھے، مدینہ طیبہ میں آ کے مقیم ہو گئے تھے۔ خوش نصیب وہ جو مدینہ میں مقیم ہو جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی موت عطا کرے۔ دنیا میں ہر چیز آپ کو ہر جگہ ملے گی، مدینہ آپ کو نہیں ملے گا، گنبد خضرا نہیں ملے گا، مکہ نہیں ملے گا، حجر اسود نہیں ملے گا، مطاف نہیں ملے گا، صحیح کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ صرف یہ کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہنچنا پڑتا ہے، اور ان سے پوچھو جو ان کی قدر جانتے ہیں۔ پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ پڑوس ملک سمجھتے؟ اشارے میں سمجھنا، پڑوس ملک، پڑوس ملک معلوم؟ نام نہیں لینا، پڑوس ملک۔ کیوں جا کے بریانی کھا کے آتے پڑوس ملک؟ کسی شاعر نے کہا پوری زندگی سرکار یہ بھول کرتی رہی، پوری زندگی سرکار یہ بھول کرتی رہی، بھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتی رہی۔ سمجھے آپ شعر؟ سمجھتے آپ لوگ؟ پڑوس ملک کے ایک عالم گزرے، بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا۔ ہندوستان بٹا نہیں تھا، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، پارٹیشن نہیں ہوا تھا، اکھنڈ بھارت تھا۔ اس وقت وہ ہندوستان سے دیوبند سے سفر کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ انہوں نے لکھا مکہ میں ایک فیملی سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے سے ان کو لگاؤ ہوا اور بچے کا ان سے لگاؤ ہوا، دونوں میں محبت بڑھی۔ بچہ ان سے پیار کرتا تھا، یہ بچے سے پیار کرتے تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان سونے کی چڑیا تھا۔ ہندوستان کا کوئی حاجی عرب پہنچتا، مکہ پہنچتا تو سعودی لوگ، عرب لوگ اس کو لالچی نظروں سے دیکھتے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دین کیسے بدل دیتے۔ ایک وقت وہ تھا وہ ہمارے بھکاری بن کے رہتے تھے، آج ہم ان کے بھکاری بن کے رہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اپنے مال دولت پہ غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو۔ کتنے وہ لوگ تھے جو شاہی محل میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حالات ان پہ ایسے لائے اور ایسے ان کے حالات بدلے، وہ مسجد کے سامنے بھیک مانگنے کے مجبور ہو گئے۔ حیدرآباد کا عثمان بادشاہ گزرا، اس کا ایک دبدبہ تھا دکن کے علاقے میں۔ مورخین نے لکھا اس کے انتقال کے بعد اور ان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد شاہی خاندان کے لوگ مسجد کے دروازے پہ لوگوں سے کہتے تھے 2-2 روپے دو، ہمارے گھر میں بچہ بیمار ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ جس حال میں اللہ رکھا، اللہ سے کہیں یا اللہ میں راضی ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرما رہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ان ترضا بما قسمت لک، میں نے جو چیز تجھ پہ تقسیم کیا ہے اگر تو راضی ہے تو سن، میں تیرے بدن کو بھی راحت دوں گا اور میں تیرے دل کو بھی راحت دوں گا۔ میری تقسیم پہ راضی رہے گا تو میں تیرے دل کو راحت دوں گا اور میں تیرے بدن کو راحت دوں گا۔ دل میں بھی سکون
اور بدن میں بھی سکون، نہ اندر کوئی بیماری نہ باہر کوئی بیماری، بے چینی پوری ختم ہو جائے گی، میری تقسیم پر راضی ہو، جس حال میں اللہ رکھا اس حال میں خوش رہے، تیرے بدن میں بھی راحت اور تیرے اندر میں بھی راحت۔ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُ لَكَ، سن اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہیں ہوا، شکوے کرنے لگا، شکایتیں کرنے لگا اور اپنی زندگی کا رونا دوسروں کے سامنے رونے لگا، تو سن حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمْتُ لَكَ، اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہیں ہوا تو میں تجھے دنیا میں ایسے مارا مارا پھراؤں گا جیسے جنگل کے درندے شکار کی تلاش میں مارا مارا پھرتے۔ پھر فرمایا اتنے مارنے کے، اتنی مار کھانے کے بعد بھی تجھے وہی ملے گا جو تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ تجھے نہیں ملے گا۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، تو دن نظرتے بدلتے دیر نہیں لگتی، شکر کرے ہر حال میں، اللہ کا شکر کرے، شاکر بندہ اللہ کو بہت پسند۔ ہمارے حضرت بڑے حضرت مولانا مستانوی صاحب دعوت برکاتہم، دعا کیجیے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرما رہے سنو شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نہ قدردانی کرو گے میں نعمت دینا بھی جانتا ہوں چھیننا بھی جانتا ہوں، میں دینے پہ آؤں تو کوئی روک نہیں سکتا اور میں لینے پہ آؤں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ فرما رہے میں لینے پہ آؤں تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ دن بدلتے دیر نہیں لگتی، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا، واقعات سناتا کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا۔ سعودی میں ایک کمپٹیشن ہوا، کہاں پہ کمپٹیشن سمجھ، مسابقہ ہوا، مسابقہ سمجھ، مقابلہ ہوا، مقابلہ سمجھ، سعودی میں ایک مقابلہ ہوا، خواتین کا مقابلہ، خواتین مانو عورتوں کا مقابلہ ہوا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مردوں کی مجلس میں عورتوں کا نام نہیں لینا، یہ کون سے لوگ بولتے ہیں جو عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں یا عورتوں سے بھیک مانگتے ہیں، معاف کیجیے بھیک مانگ کے شادی کرتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، پوری زندگی ڈرتے ہیں۔ ایک صاحب گاڑی چلا رہے تھے، تیز گاڑی، ابھی بات شروع نہیں کی، 4 گھنٹے بیٹھنا ہے ہم۔ ایک صاحب تیز گاڑی چلا رہے تھے، پولیس والا پکڑا ہوا، جج کے پاس لے کے گیا، کس کے پاس؟ جج کے پاس لے کے گیا۔ جج سمجھتے ہماری ہندوستان کی عدالتیں، علماء چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اپنے فیصلے قاضیوں کے پاس لے کے جاؤ، مفتیوں کے پاس لے کے جاؤ، علماء کے پاس لے کے جاؤ، وہ بغیر پیشاب کے، بغیر پانی کے طہارت کرنے والوں کے پاس اپنے فیصلے مت لے کے جاؤ، ہر کنکر کو شنکر ماننے والوں کے پاس اپنے فیصلے مت لے کے جاؤ، علماء کے پاس فیصلے لے کے جاؤ، قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلے کرواؤ اپنے۔ کریں گے آپ لوگ؟ ایک صاحب 85 سال کے، ان کو پکڑ کے جج کے پاس لے، جج بولا ان کا کیا قصور ہے؟ تو وکیل بولا ان کا قصور یہ ہے انہوں لڑکی کو چھیڑ رہے تھے۔ تو جج بولا شرم نہیں آتی 25 سال کی عمر میں لڑکی کو چھیڑتے؟ تمہاری سزا معاف نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی، تمہیں سزا دے دی جائے گی۔ تو 85 سال کا بوڑھا کہنے لگا صاحب مجھے معاف کر دو۔ تو جج کہنے لگا 85 سال میں لڑکی چھیڑتا تجھے کیسے معاف کرو؟ تو بوڑھا بولا میں 85 سال میں نہیں چھیڑا، 22 سال میں چھیڑا تھا، جس کو چھیڑا تھا انہیں بھی پوتروں کے ساتھ عدالت میں آئی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے فیصلے عدالتوں کے فیصلے، 80% فیصلے عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر 20,000 فیصلے روزانہ ہونے لگے تو بھی 30 سال لگیں گے۔ 20,000 فیصلے ہندوستانی عدالتوں میں ہونے لگیں گے تو بھی 30 سال لگیں گے۔ کتنے سال؟ 30 سال لگیں گے۔ کس کے پاس کرانا فیصلے؟ علماء کے پاس۔ میں سنا رہا تھا کہ صاحب گاڑی تیز لے کے جا رہے تھے، پولیس والا پکڑا لایا، جج بولا تم گاڑی تیز کیوں چلا رہے تھے؟ میں بولا صاحب میں گاڑی تیز نہیں چلا رہا تھا۔ پولیس والا بولا پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے تم گاڑی تیز نہیں چلا رہے تھے؟ میں نے معصوم صورت بنا کے بولا جج صاحب میری بیوی میکے میں تھی، سسرال میں تھی، میرے سسرال اس کے میکے میں بیوی کو لانے جا رہا تھا۔ تو جج بولا نہیں آپ گاڑی سلو چلا رہے تھے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سمجھے آپ؟ ایک صاحب گھر میں بیوی کو ہمیشہ بولتے تھے تیرا اوپر کا منزلہ خالی ہے، سمجھے؟ دماغ نہیں ہے بالکل۔
حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، ان کیدکن عظیم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا عورتیں ہیں ناقصۃ العقل مگر اچھے اچھے مردوں کی عقل اچک لیتی، اچھے اچھے مردوں کو پاگل بنا دیتی اور بیوقوف بنا دیتی۔ ایک صاحب ہمیشہ بیوی کو بولتے تھے اوپر کا منزلہ تمہارا خالی ہے بولے، بیوی بولتی تھی ایسا نہ تو بولو پچھتانا پڑے گا، انہوں بولتے تھے نہیں تیرا اوپر کا منزلہ خالی ہے، دماغ نہیں ہے، اسکرو ڈھیلا ہے، ٹائٹ کرنا پڑتا، ہمیشہ اس کو تانا دیتے تھے۔ بیوی ایک دن بولی آج کھیت کو آپ مت جاؤ، میں جاتی ہوں کھیت کو۔ شوہر بہت خوش ہوا، بیوی کھیت کو گئی، جاتے جاتے مچھلیاں لے کے گئی بازار سے، اور کھیت میں جگہ جگہ مچھلیاں چھپا دی۔ شوہر کو بولی دوسرے دن اب آپ جاؤ، کل میں کام کر کے تھک گئی۔ شوہر آیا کھیت میں، اور کھیت جب اس کو بولتے کھیت کھرپنے لگا، آپ کے پاس کیا بولتے مٹی نکالنے لگا، تو اس کو مچھلیاں نہیں ملی، کھیت میں مچھلی ملی، انہیں بہت خوش ہوا، بیوی کے پاس مچھلیاں لا کے بولا دیکھ ہمارے کھیت میں مچھلیاں ملے، اس کو پکا دے بولے۔ بیوی بولی میں چھپائی تھی، میں کچھ لا کے دے رہا مچھلیاں ہیں بول کے، تو بیوی مچھلیاں چھپا ڈالی۔ بہت دیر کے بعد ہے جناب بھوکے آگے بولے لاؤ مچھلیاں لاؤ، بیوی دال پیش کری، بیوی بولی شوہر بولا مچھلیاں لایا تھا، میں مچھلی لایا تھا، وہ کہاں چلے گی؟ بیوی بولی کون سے مچھلیاں کہاں سے لیتے؟ شوہر بولا میں کھیت سے لایا تھا۔ بیوی بولی پاگل ہو گئے، کھیت میں مچھلیاں ملتے ندی میں ملتے، دریا میں پانی میں مچھلیاں ملتے، کھیت میں نہیں ملتے، تم پاگل ہو گئے۔ اب شوہر آپے سے باہر ہوا، غصے میں آیا، میں مچھلی لا کے دیا، بیوی بولی مچھلیاں ایس تھی، دو مچھلیاں میں دوپٹے میں چھپا دی پیچھے، شوہر بولا مچھلیاں لانے لالچ نہیں۔ اب بیوی کو شوہر مارنے جا رہا، انہیں فون کری، سالوں کو فون کری، اپنے بھائیوں کو اور اپنے بہنوں کو، سب رشتہ دار جمع ہوئے، سب کو بولے وہ پاگل ہے، مچھی مگر ہے، مچھی لیش تھی گھر میں، مچھی مگر ہے۔ سب لوگ پوچھے کوئی مچھی کہاں سے لیتے؟ انہوں نے بولا میں جنگل سے لایا تھا، کھیت میں مچھلیاں ملی۔ سب لوگ بولے واقعی وہ پاگل ہو گئے، اس کو ڈھیلا ہو گیا۔ اب سب بولے ان کو لیٹاؤ نیچے، ان کو مچھی بناؤ، مچھلیاں لیش کی، کھیت میں مچھلیاں ملتے، ندی میں مچھلیاں ملتی۔ اب پریشان ہو گئے بیچارے، انہوں بیوی کو بولے دیکھ ستانوں کو مچھلیاں کھلا دے میرے کو، بیوی بولے نہیں مچھلیاں لیش تھی تو کہاں سے کھلا۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے لوگ باہر گئے، وہ مچھلیاں نکال کے بولتے بیوی دو مچھلیاں چھپا کے رکھی، نہیں چلا رہے مچھی مچھی بول۔ پھر سب لوگ باہر آئے، باہر سے اندر آئے، بیوی مچھلیاں چھپا دی، انہوں بول رہے ہیں وہ ابھی مچھلیاں نکالے تھے، بیوی بولی دیکھو چھپی جھوٹ بول رہے، پاگل ہو رہے، نکالی نہیں مچھلیاں۔ سب لوگوں کو یقین ہو گیا، انہوں پاگل ہو گئے، کچھ لوگ ڈاکٹر کو لانے گئے، کچھ لوگ بولے یہ پاگل سے کیا بات کرنا چلے گئے۔ بیوی ان کو الٹا کے ہاتھ پیر بند کے بولی اب بتاؤ میرا اوپر کا منزلہ خالی ہے بھرا ہوا بولو؟ شوہر بولا میری اماں مار کر ہم سے کبھی بھی نہیں بولتا، تیرا منزلہ میرے سے زیادہ بھرا ہوا۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، دین بدلتے دیر نہیں لگتے، دین بدلتے دیر نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ دین بدلتے، انسانوں کے دین بدلتے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی پڑوس ملک کے فرماتے ہیں مکہ گئے، ایک بچے سے محبت ہوگی، روز آتا تھا بیٹھتا تھا، ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، مکہ میں جب تک رہے بچہ ہمارے پاس آتا تھا، جب ہم مدینہ جانے لگے تو بچہ رونے لگا، کہنے لگا آپ تو مدینہ جاؤ گے میرا کیا ہوگا؟ تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں ہم نے اس کے ماں باپ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تمہارا بیٹا اس سے محبت ہوگی، تمہارا بیٹا محبت ہوگی کہ مدینہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، ہماری واپسی مکہ سے ہے، جب ہم واپس ہوں گے پھر اس بچے کو مکہ میں لائیں گے اور آپ کے حوالے کریں گے۔ ماں باپ نے اجازت دیا، وہ بچے کو لے کے مدینہ طیبہ پہنچے، محبت کی سرزمین مدینہ طیبہ، مدینہ جیسی کوئی زمین نہیں، مدینہ جیسی کوئی جگہ نہیں، مدینہ محبت کی جگہ ہے۔ بچے کو لے کے مدینہ پہنچے، مدینہ میں رہے 2 دن تک، جب ان کے واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے اس بچے کو بلایا اور یہ کہا دیکھو اب ہم واپس ہو رہے ہیں، مکہ جائیں گے پھر جدہ جائیں گے پھر جہاز سے واپس ہوں گے۔ تو بچہ رونے لگا آپ مجھے چھوڑ کے جائیں گے؟ تو انہوں نے بچے سے کہا بیٹے پھر آپ ہمارے ساتھ چلو۔ تو بچے نے کہا آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلو، ہندوستان چلو، ہم آپ کو نئے کپڑے پہنائیں گے، گڑ کی ڈلی دیں گے روز کھانے کے لیے، پیسے دیں گے، نئے جوتے دیں گے، اچھے مدرسے میں داخلہ کروائیں گے، ہم آپ کو اپنے بچوں جیسا پیار دیں گے۔ تو بچہ کہنے لگا اچھا آپ نئے کپڑے پہنائیں گے،
روز اچھا کھانا کھلائیں گے، روز گڑ کھلائیں گے اور چنے کھلائیں گے، بچہ خوش ہوا، پھر کہنے لگا اچھا آپ کے پاس سب چیزیں ملتی ہیں؟ تو یہ صاحب کہنے لگے ہاں ہمارے پاس سب چیزیں ملتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس بچے کی آنکھوں میں نمی آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور دیکھ کے یوں کہا یہ بتائیے کیا آپ کے ہندوستان میں یہ گنبد بھی ملتا ہے؟ کیا آپ کے ہندوستان میں یہ گنبد والے بھی ملتے ہیں؟ کیا آپ کے ہندوستان میں مدینہ ملتا ہے، جنت البقیع ملتی ہے؟ تو ان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے بیٹا اگر یہ ہندوستان میں ملتا تو ہم یہاں کیوں آتے تھے؟ مدینہ محبت کی سرزمین، دعا کرو اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ پہنچائے اور وہاں کی حاضری نصیب کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا مدینہ طیبہ میں ایک صحابی تھے، کیا نام تھا ان کا؟ بولو زور سے بولو، تھوڑے سنا بولو، حضرت بول رہے، حضرت تو بولتے، آپ بولو، حضرت جلیبی، کیا نام تھا ان کا؟ زور سے بولو، حضرت جلیبی۔ کھانا کھانا ہے آپ کو؟ یہاں کوئی نظام نہیں ہے کھانے کا، دھواں نہیں اٹھ رہا، دیگ نہیں چڑھے، آگ نہیں لگی، اپنے گھر میں جانا کھانا تو جانا۔ میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ تو کھا کے آ گئے ہیں، جو کھائے ان کو غنودگی آ رہی، جو نہیں کھائے ان کو دسترخوان کی فکر ہو رہی۔ یہ آپ توجہ سے سنیے، مدینہ میں ایک صحابی تھے، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت جلیبی رضی اللہ عنہ۔ حضرت جلیبی کا مدینہ میں کوئی گھر نہیں تھا، در نہیں تھا، حضرت جلیبی صبح چبوترے پر پڑے رہتے تھے، کالے کلوٹے صحابی تھے، قد ان کا کم تھا، چھوٹے قد کے تھے۔ حضرت جلیبی غریب تھے، بڑے پرانے کپڑے پہنتے تھے، روزانہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ان کی صورت کالی تھی، سیرت گوری تھی، ان کی چمڑی کالی تھی، ان کا دل روشنی سے بھرا ہوا منور تھا۔ وہ غریب تھے، حضور کی مجلس سے امیر تھے، صحابی رسول تھے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی؟ سب سے بڑی دولت ہم سب کے لیے ایمان کی دولت، اس سے بڑی کوئی دولت، ایمان سے بڑی کوئی دولت، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ ان کی دنیا کے بڑے ولی ہے، اللہ کے وقت کے قطب ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا مختصر، یہ فرماتے 1994 میں ہم سمرقند گئے۔ کہاں گئے؟ 1994 میں ہم سمرقند گئے۔ جمعہ میں حضرت کا بیان ہوا، نماز کے بعد کچھ نوجوان آئے، خوبصورت نوجوان آ کے کہنے لگے حضرت آپ ہمارے گھر چلیے۔ حضرت نے فرمایا میں اتنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا حضرت چلیے ان کی بات قبول کیجیے۔ پھر جب یہ جانے لگے تو امام صاحب نے کہا حضرت ان بچوں کی ماں ہے جس کی 90 سال عمر، 70 سال اس نے کمیونزم سے جنگ کیا، 70 سال، اور اس کی دعوت پہ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 20 سال کی تھی وہ اس وقت جب یہ دشمنوں سے لڑتی تھی، توحید کے بول بولتی تھی، لوگوں کو حقانیت کی دعوت دیتی تھی، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتی تھی، علماء ڈرتے تھے۔ 20 سال کی لڑکی، پتہ نہیں دشمن اس کے ساتھ کیا کریں گے، کب سولی پہ لٹکائیں گے۔ لوگ اس کو سمجھاتے تھے، کہتے تھے دیکھو تم اتنی بے باکی سے اسلام کی دعوت نہ دو، تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو 20 سال کی وہ لڑکی کہتی تھی میں تو قتل ہونا چاہتی ہوں، میرا حشر حضرت حمزہ کے ساتھ ہوگا، میں صہیب بلال کے ساتھ کھڑی ہوں گی، میں حضرت حسین کے ساتھ کھڑی ہوں گی، میں تو چاہتی ہوں میں شہید کر دی جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دیا۔ 20 سال کی تھی وہ، 20 سال کی، اور اس نے کئی سال لوگوں سے مقابلہ کیا۔ پھر کمیونزم کا خاتمہ ہوا، سمرقند سے اسلامی ملک بنا۔ اب وہ بستر پہ ہے ان کی ماں، اس کو معلوم ہوا پڑوس ملک سے تعلیم آئے ہوئے ہیں، تو اس کی خواہش ہے آپ اس کے پاس آئیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہم گئے، وہ بڑھیا چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، 90 سال اس کی عمر تھی، اور فرماتے ہم کچھ دور کھڑے ہو گئے، سلام کیا، اس بڑھیا نے جواب دیا۔ پھر ہم نے اس بڑھیا سے کہا آپ دعا کیجیے ہمارے لیے۔ تو اس 90 سال کی بڑھیا نے اپنے ہاتھ اپنے کمبل سے باہر نکالے اور آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا یا اللہ تو ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھنا۔ حضرت فرماتے ہیں اس دن پتہ چلا ایمان کتنی قیمتی دولت ہے۔ 70 سال جس نے دشمنوں سے لڑا، 90 سال کی عمر میں وہ ایمان کے سلامتی کی دعا کر دی۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔
تو ایک صحابی رسول حضرت جلیبی غریب صحابی حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، روزانہ شوق سے جاتے تھے. کیا خوش نصیب صحابی جن کو جیتے جی رسول اللہ کا دیدار ہوتا تھا. جب جی چاہتا تھا حضور کی مجلس میں جاتے تھے، سید الکونین کو دیکھتے تھے. دعا کیجیے وہ تو زندہ تھے، حیات رہ کے رسول اللہ کو دیکھتے تھے. دعا کیجیے حشر کے میدان میں حضور کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو جائے. آمین بولو زور سے. قبولیت کی گھڑی ہوگی، اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ. حشر کے میدان میں ہم سب کو اللہ اپنے حبیب کا دیدار کرا دے. حضرت جلیبی جاتے تھے، غریب صحابی تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، مالک نہیں تھے، مزدور تھے، روزانہ مزدوری کرتے تھے. نہانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، پٹے پرانے کپڑوں میں آتے تھے رسول اللہ کے پاس. یہاں کے پتہ چلا آپ سب لوگ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں. تاجروں کی حضور نے اتنی فضیلت بیان کی تاجروں کی. کون سے تاجروں کی؟ فرمایا جس کے دل میں صداقت ہو، جس کی زبان پہ صداقت ہو، جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، اور فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا. تاجروں سنو، 3 چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کرو. زبان پہ سچائی، سچ بولو، جھوٹ مت بولو. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. اور حضور نے اپنی سچی زبان سے فرمایا جھوٹ سے رزق گھٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں گھٹتا ہے. جھوٹ مت بولو، سچ بات بولو. اور پھر دل میں کسی دوسرے تاجر کے بارے میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو. یقین رکھو میرے مقدر کا مجھے ملے گا، طے ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آیت ہے، قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا. اللہ فرما رہے ہم نے رزق تمہارے درمیان تقسیم کر دیا، اب تم محنت کرو تمہیں ملے گا، حلال محنت کرو ملے گا. حضور نے فرمایا کوئی بندہ حلال کماتا ہے، دن بھر پسینہ بہاتا ہے، تھک کے بستر پہ آتا ہے اور اپنی پیٹھ بستر پہ لگاتا ہے، اس کے دن بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. حلال کماتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال کماتا ہے، بھیک نہیں مانگتا، حرام نہیں کماتا، حلال کماتا ہے. حرام کماؤ گے دعائیں قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوتی. حرام سے دعا قبول نہیں ہوتی. حضور نے ارشاد فرمایا ایک آدمی سفر کر کے، پیدل سفر کر کے حرم میں پہنچا، خانہ کعبہ میں پہنچا. سفر کی وجہ سے گرد و غبار اڑا، اس کے بدن پہ لگا، اس کے بالوں میں گرد و غبار لگا. وہ پراگندہ بال تھا، پراگندہ حال تھا، اور میلے کچلے کپڑے تھے اس کے. خانہ کعبہ میں پہنچا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگا یا ربی اے میرے پروردگار، میرے حالت پہ ترس کر اور میرے گناہ کو معاف کر. دیکھ میں بیوی کو چھوڑ کے آیا، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا، میں اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا، میں اپنے وطن کو چھوڑ کے آیا، تیرے لیے آیا، تیری محبت میں آیا، مجھ پہ رحم کر. تو 7 آسمانوں کے اوپر سے آواز آتی ہے، عرش سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام، تیرا کھانا حرام، مشربہ حرام، تیرا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، تیرا پہننا حرام. کوئی بندہ حرام کھا کے خانہ کعبہ جائے گا تو بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے. حرام کی نحوست ہے، خانہ کعبہ میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. دعائیں حلال سے قبول ہوتی. ایک صحابی ہے سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس آئے، کہا اللہ کے حبیب آپ میرے لیے دعا کیجیے، میری ہر دعا اللہ قبول کرے. کوئی دعا رد نہ ہو، مردود نہ ہو، ہر دعا اللہ میری قبول کرے. حضور نے فرمایا سعد حلال مال کھاؤ تم مستجاب الدعا بن جاؤ گے. حلال کھاؤ، حلال کھاؤ گے تمہاری دعا قبول ہوگی، حرام کھاؤ گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. حلال کھاؤ میرے بھائیوں. بہت سارے گھروں میں بچت گھر میں لوگ اپنی بہنوں کو بھیجتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھیجتے ہیں. آپ کے پاس بھی ہے بچت گھر؟ وہ بچت گھر نہیں ہے، وہ ہڑپ گھر ہے، وہ جہنم کا گڑھا ہے. سود کا ایک پیسہ، حرام کا ایک پیسہ زندگی کی ساری نورانیت کو ختم کر دیتا. حضور نے فرمایا کوئی آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدے، 10 درہم کا، اور 1 درہم اس میں حرام کا شامل ہو جائے، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پہ رہے گا اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اس پہ رسول اللہ کی لعنت برستی رہے گی، اس پہ فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی. ایک کپڑے میں 10 درہم کے کپڑے میں 1 درہم حرام کا شامل ہو گیا. حضور نے فرمایا جب تک وہ کپڑا بدن پہ رہے گا، جب تک وہ کپڑا بدن پہ رہے گا، فرشتوں کی، اللہ کی
اور رسول اللہ کی لعنت اس پہ برستی رہی۔ اب سوچو جو شام حرام کھاتے ہیں، صبح حرام کھاتے ہیں، ناشتہ حرام کا کرتے ہیں، کھانا حرام کا کھاتے ہیں، شام کا کھانا حرام کا کھاتے ہیں، حرام لین دین ہے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت کیسے دے؟ حضور نے فرمایا سود کا ایک پیسہ کھانا اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ سے زیادہ گناہ، 36 مرتبہ سے زیادہ زنا کرنے سے بڑا گناہ۔ اپنی ماں سے کوئی زنا کر سکتا ہے؟ اپنی سگی ماں سے، جس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا، وہ ماں جس نے اس کو پیدا کیا، وہ ماں جس کا دودھ پی کے وہ بڑا ہوا، ماں پہ کوئی بری نظر ڈال سکتا ہے؟ کتنی بری بات ہے کوئی اپنی ماں پہ بری نظر ڈالے۔ حضور نے فرمایا 36 مرتبہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک سود کا پیسہ کھانا بڑا گناہ ہے، حرام کا پیسہ کھانا بڑا گناہ ہے۔ حلال کھاؤ، نیت کرو ہم حلال کھائیں گے انشاءاللہ۔ مرتبہ حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما، سنو جام کھیڑ والوں، آپ تاجر ہو، سنو غور سے سنو اور دل کی تختی پہ نوٹ کرو یہ بات۔ حضور کی مجلس تھی، حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی جن کا نام سعد تھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے دیکھا، ان کی نظر پڑی، حضور کی نظر پڑی، کائنات کے سردار اللہ کے حبیب کی نظر پڑی، نبوت والی نظر پڑی، حضرت سعد کے ہاتھ پہ نظر پڑی۔ حضور نے فرمایا سعد تمہارے ہاتھوں میں کھردراپن کیسا ہے، اور یہ تمہارے ہاتھ سخت کیسے ہو گئے، اور آبلے کیسے پڑ گئے، اور چھالے کیسے آ گئے؟ تو حضرت سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آدمی کو جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اور کوئی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے کیا گزر رہی ہے، تو اس کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، اس کا غم باہر آ جاتا ہے۔ حضرت سعد کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ فرمایا اللہ کے حبیب میں جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، اس کو مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، اور جو کچھ ملتا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ حضور نے جب یہ سنا تو حضرت سعد کو آگے بلایا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کس کے ہاتھ کو حضور کس کے ہاتھ میں لے رہے؟ کائنات کے سردار، وجہ وجود کائنات، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، روح کائنات، حضور جن کے طفل دنیا بنی، حضرت سعد کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے رہے، اور حضرت سعد کے ہاتھوں کو آپ نے کھڑا کیا، اور پھر لوگوں کو فرمایا لوگوں دیکھو یہ سعد کے ہاتھ ہے، سعد کے ہاتھ۔ پھر حضور نے حضرت سعد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضرت سعد کے ہاتھوں کو حضور نے چوما، بوسہ دیا، اپنے ہونٹ حضرت سعد کے ہاتھوں پہ رکھا۔ کون کس کے ہاتھوں پہ ہونٹ رکھ رہا ہے؟ حضور حضرت سعد کے ہاتھ چوم رہے۔ چاہیے تو یہ تھا حضرت سعد امتی ہے، نبی کے ہاتھ کو چومتے، نبی امتی کے ہاتھ کو چوم رہے، اور یوں فرما رہے ہیں سعد تمہارے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، یہ ہاتھ مجھے بھی پسند ہے اور یہ ہاتھ اللہ کو بھی پسند ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے وہ حضرت سعد کے ہاتھ پہ بوسہ نہیں تھا، قیامت تک کے کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھ پہ بوسہ تھا۔ جو محنت کر کے کھائے گا اس کے ہاتھ پہ رسول اللہ کا بوسہ تھا۔ صرف حضرت سعد کے ہاتھ کو حضور نے نہیں چوما تھا، قیامت تک کے کام کرنے والوں کے ہاتھوں کو حضور نے چوما۔ پھر حضور نے حضرت سعد کے ہاتھ کو کھڑا کیا اور فرمایا، حضور نے فرمایا سنو جو اس طرح محنت کرے گا اور محنت کرتے کرتے اس کے ہاتھ سخت ہو جائیں گے، ایسے ہاتھوں پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حلال کمائے، حلال حرام سے بچے۔ رسول اللہ تشریف فرماتے، ایک صحابہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب اللہ کے نام کو کچھ دے دیجیے، آپ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے در پہ جو آتا خالی نہیں جاتا، آپ اللہ کے لیے کچھ دے دیجیے۔ حضور نے ان صحابی کو قریب بلایا اور بلا کے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک چادر ہے آدھی پھٹی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب سونے کا وقت ہوتا ہے اسی چادر کو بچھا کے سو جاتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے اسی چادر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر کہا اللہ کے حبیب سردی ہوتی ہے تو آدھی چادر بچھا لیتا ہوں، آدھی پھٹی چادر اوڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور کچھ نہیں ہے؟ کہا اللہ کے حبیب ایک پیالہ میرے گھر میں ہے، اسی پیالے میں کھاتا ہوں، اسی میں پانی پیتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے اسی پیالے میں پانی لے کے وضو کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ وہ پیالہ اور وہ چادر لے کے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور پیالہ اور چادر لے کے آئے۔ حضور نے وہ پیالہ اور چادر اپنے ہاتھ میں لیا، صحابہ کے درمیان لہرایا، اسے اٹھایا، صحابہ سے فرمایا کون ہے جو یہ چادر اور پیالہ مجھ سے خریدے؟
بیچنے والے رسول اللہ، خریدنے والے صحابہ۔ حضور فرما رہے یہ پیالہ اور یہ چادر کون ہے مجھ سے خریدے؟ یہیں سے نیلامی کا ثبوت ہے۔ سب سے پہلے نیلامی اسلام میں اسی صحابی کی چادر کی اور پیالے کی ہوئی تھی۔ نیلامی کر سکتے ہیں آپ، اپنے مال کو نیلام کر سکتے ہیں، اسے بیچ سکتے ہیں، آپ اپنے مال کو کھڑا کر کے بازار میں اس کی بولی لگا سکتے ہیں۔ حضور نے بولی لگایا اور کہا یہ چادر اور یہ پیالہ کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے حبیب میں خریدوں گا۔ حضور نے فرمایا کتنے میں خریدو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ حضور نے کہا نہیں اور بولی بڑھاؤ، قیمت بڑھاؤ، 1 درہم کم ہے، اور بتاؤ کون زیادہ میں لے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے حبیب میں 2 درہم میں لوں گا۔ حضور نے فرمایا لاؤ 2 درہم۔ حضور نے ان سے 2 درہم لیا اور صحابی کا پیالہ اور چادر ان کو دیا، اور 2 درہم میں سے 1 درہم مانگنے والے صحابی کے ہاتھ میں رکھا اور رکھ کے فرمایا جاؤ بازار جاؤ، مدینے کے بازار، کھانے پینے کا سودا لاؤ، سامان لو، آٹا لو، کھجور لو، اور جاؤ ستو لو اور گھی لو۔ تو صحابی گئے اور کھانے پینے کا سامان لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا کھاؤ، خود کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، جاؤ کھلا کے آؤ اور گھر میں کھانا سامان رکھ کے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور کھانے پینے کا سامان رکھ کے آئے۔ حضور نے فرمایا یہ 1 درہم جو بچا تمہارا، یہ جاؤ اور اس کی کلہاڑی لے کے آؤ۔ وہ گئے اور مدینے کے بازار سے کلہاڑی خرید کے لائے۔ حضور نے فرمایا اس کا دستہ لاؤ۔ دستہ سمجھتے ہیں؟ کلہاڑی میں لگاتے ڈنڈا ہوتا ہے، لکڑی کا دستہ، اسے ڈنڈا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دستہ لے کے آؤ۔ وہ صحابی گئے، لکڑی کا دستہ لے کے آئے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ کلہاڑی میں لگایا اور لگا کے فرمایا یہ کلہاڑی اور یہ دستہ لو اور لکڑیاں کاٹو، مدینے کے بازار میں لا کے اسے بیچو۔ اور فرمایا 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا۔ کتنے دن تک؟ 15 دن تک نہیں آنا، نہ تم مجھے دیکھو گے نہ میں تمہیں دیکھوں گا۔ 15 دن تک نماز پڑھنا، چلے جانا، کام کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، 15 دن تک میرے پاس نہیں آنا، 15 دن کے بعد آنا۔ حضور نے جو دستہ اپنے مبارک ہاتھ سے لگایا تھا اس کی برکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی گئے اور لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بازار میں بیچتے۔ 15 دن کے بعد حضور کے پاس آئے، ان کے بدن میں نئے کپڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں 15 درہم تھے، اور کہنے لگے اللہ کے حبیب میں 15 درہم لے کے آیا، اسے مدینے کے غریبوں میں صدقہ کر دو اور مدینے کے غریبوں میں خیرات دے دو اور مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اور کہا اللہ کے حبیب 15 درہم اپنے گھر میں دے کے آیا ہوں۔ حضور نے ان صحابی سے فرمایا یہ بتاؤ وہ پچھلی زندگی بہتر تھی یا اپنی زندگی بہتر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پچھلی زندگی سے اپنی زندگی بہتر ہے، محنت کی زندگی بہتر ہے، کام کرنے والی زندگی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بغیر ضرورت کے بھیک مانگتا ہے، بغیر ضرورت کے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے بارگاہ میں آئے گا، اس کی پیشانی پہ کالا داغ ہوگا، اور ساتوں جہنم کے 7 طبقے اور 8 طبقے جہنم کی آگ کے اس کی پیشانی سے اس دھبے کو نہیں مٹا سکتے۔ جو آدمی بغیر ضرورت کے بھیک مانگے گا، وہ بھیک مانگنا اس کی پیشانی پہ داغ بن جائے گا اور جہنم کی پوری آگ اس داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ حضور نے فرمایا کام کرو، محنت کرو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ گے، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، اولاد کو حرام کھلاؤ گے، اولاد نافرمان ہوگی، اولاد باغی ہوگی، اولاد سرکش ہوگی، اولاد آستین چڑھائے گی، آپ کی اولاد آپ کو آنکھیں بتائے گی، آپ کی اولاد آپ کو خون کے آنسو رلائے گی۔ آپ مریں گے، سب کو مرنا ہے، جنازہ دوسرے پڑھیں گے، اولاد باہر کھڑی رہے گی، دوسرے لوگ مغفرت کی دعا کریں گے، اولاد صرف مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہیں گے، دوسرے قرآن پڑھیں گے اور اولاد مال تقسیم کرے گی آپس میں۔ اپنی اولاد کو نیک بنانا ہو تو حلال کھلاؤ، حلال۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا حضرت ابوبکر؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، ایک دن بیوی سے کہا دسترخوان لگاؤ، ان کی اہلیہ نے دسترخوان لگایا، دسترخوان چوندی آ گیا، ایک پیالے میں حضرت ابوبکر کی اہلیہ میٹھا لے کے آئی، حلوہ، اور کہا حضرت ابوبکر سے یہ حلوہ بنا اور اس حلوے کو نوش کیجیے اور اسے تناول کیجیے، اسے کھائیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ہمارے گھر میں حلوہ؟ مسلمانوں کے خلیفہ، دنیا جن کا نام جانتی ہے، اسلام کے لیے راستوں کو جنہوں نے ہموار کیا تھا، حضرت عمر فرماتے تھے اگر ابوبکر نہ ہوتے، ان کی قربانی نہ ہوتی تو عمر
اسلامی ملکوں کو فتح نہیں کر سکتا، عمر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر مسلمانوں کے خلیفہ، حضور کے رفیق یار رفیق غار گھر میں پہنچے، بیوی نے حلوہ پیش کیا تو کہنے لگے ہمارے گھر میں حلوہ، مطلب یہ تھا ہماری اتنی آمدنی نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہمارے پاس جس میں ہم حلوہ بنا سکیں۔ بیوی سے کہا حلوہ کہاں سے آیا؟ امیر المومنین ہیں، بیت المال کی چابی جن کے پاس ہے۔ کہنے لگے ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے اتنی ہماری۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ آدھی بکری کے بقدر بیت المال سے وظیفہ جاری کیا گیا تھا۔ آپ نے خود نہیں لیا وظیفہ، مسلمانوں کے مشورے سے وظیفہ دیا جاتا تھا، آدھی بکری کی قیمت کا وظیفہ دیا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے اتنا تو وظیفہ نہیں ہے، یہ حلوہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے کہا بہت دن سے بچے خواہش کر رہے تھے تو میں روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا جمع کرتی تھی، تھوڑا تھوڑا گھی جمع کرتی تھی، تھوڑی تھوڑی چٹنی جمع کرتی تھی، تھوڑی تھوڑی کھجور جمع کرتی تھی۔ بہت دن کے بعد بہت سارا آٹا جمع ہوا، کھجور جمع ہوئے اور گھی جمع ہو گیا، اس کو ملا کے میں نے حلوہ بنایا ہے، آپ نوش کیجئے۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور بیت المال کے خزانچی کے پاس گئے اور بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور بلا کے کہا ہمارے گھر میں آٹا کم بھیجو، پورے آٹے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کم آٹے میں بھی گزارا ہو جائے۔ اپنی اولاد کو حلال کھلا رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے، میرے بھائیوں سنو دل کے کانوں سے سنو، حضرت ابوبکر دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، آپ بیمار ہیں، اما جان حضرت عائشہ پہنچی، ہم سب کی ماں، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ پہنچی، اپنے ابا جان کے سرانے پہنچی، سر میں انگلیاں پھیرنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہنے لگی اللہ کے حبیب چلے گئے، 2.5 سال کا عرصہ نہیں گیا، اب آپ مرض الوفات میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کا جانا ہمارے دلوں میں پہاڑ بن کے پھیلے گا، بوجھ بن جائے گا، آپ جائیں گے ہمارا غم بڑھ جائے گا۔ حضرت ابوبکر تسلی دینے لگے، کہنے لگے بیٹی غم مت کرو، دنیا تو چل چلاؤ کی جگہ، جب اللہ کے نبی میں رہے تو ابوبکر کیا رہے گا؟ ابوبکر نہیں رہے گا، عمر نہیں رہے گا، عثمان نہیں رہے گا، علی نہیں رہے گا، دنیا کا کوئی انسان نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا، سب خاک میں مل جائے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے بیٹی غم مت کرو، حضور ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، میں بھی اسی راستے میں ہوں اور تھوڑے دیر میں بھی چلا جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کو دیکھا، ان کے گود میں نیا کپڑا تھا، پوچھا بیٹی یہ نیا کپڑا کس لیے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ابا جان آپ کے کفن کے لیے میں نے مدینے کے بازار سے خریدا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو میں چاہتی ہوں آپ کو نیا کفن پہناؤں۔ حضرت ابوبکر کی چیخ نکل گئی، فرمایا بیٹی ہاتھ آگے بڑھا۔ حضرت عائشہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضور نے کہا بیٹی وعدہ کرو یہ کپڑا آپ کسی یتیم کو دو گے، وہ کپڑا یتیم پہنے گا، مجھے دعا دے گا۔ فرمایا یہ کپڑا یا تو کسی بیوہ کو دو، وہ دوپٹہ بنا لے گی اپنا۔ پھر کہا عائشہ سنو، اللہ کفن کو نہیں دیکھتے، اللہ بندے کے اعمال کو دیکھتے، کفن نہیں دیکھا جاتا، اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ فرمایا تم وعدہ کرو یہ کپڑا کسی غریب کو دے دو گے، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے خریدا، لوگوں کو پتا چلا آپ کو نہیں پہناؤں گی اور نہیں کفناؤں گی اس کپڑے میں، تو لوگ کیا کہیں گے امیر المومنین پرانے کپڑے میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر کی چیخ نکلی، حضرت ابوبکر نے کہا بیٹی رسول اللہ ہم سب کے آقا، ان کا دم نکلا، ان کی روح پرواز ہوئی، جبرائیل ان کے پاس آئے، ملک الموت ان کے پاس آئے، جبرائیل سلام کر کے جس کے در پہ آتے تھے، ملک الموت ان کے پاس اجازت لے کے آئے اور ملک الموت کہنے لگا آپ سے پہلے میں نے کسی سے اجازت نہیں لیا اور میں کسی کو سلام نہیں کیا، آپ کے بعد میں کسی سے اجازت لوں گا میں ان کو سلام کروں گا۔ ملک الموت آپ کے پاس آیا اور حضور تیرے گود میں اللہ کے پاس چلے گئے، تم بتا حضور کن کپڑوں میں دنیا سے چلے گئے؟ اما جان حضرت عائشہ نے کہا ابا جان حضور دنیا میں سے چلے گئے، آپ کے بدن میں جو کپڑا تھا اس میں 11 پیمن لگے ہوئے تھے، 11 پیمن۔ فرمایا کیا حضور کو نیا کفن ملا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، 11 پیمن والا کپڑا، اسی کپڑوں میں رسول اللہ اپنے مولا کے پاس پہنچے اور قبر اطہر میں پہنچے
اور روضہ رسول میں پہنچ، نیا کپڑا رسول اللہ کو نیا کپڑا نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رو کے کہنے لگے بیٹی جب رسول اللہ پرانے کپڑے میں چلے گئے، پیون لگے کپڑوں میں چلے گئے، تو میں ابو بکر نئے کپڑے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے پرانے کپڑوں میں اللہ کے نبی کے حوالے کرو۔ پھر کہا بیٹی میری وصیت ہے جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روزے کے پاس لے جانا حضور کی قبر اطہر پہ، اور آواز لگانا ہم ابو بکر کو لے کے آئے، اندر سے آواز آئے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفنا دینا، اور اگر آواز نہ آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ مورخین نے لکھا ہے جنازہ گیا اور جنازے کو حضور کے روزے کے سامنے رکھا گیا، اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ابو بکر کا جنازہ ہے، اندر لانا چاہتے ہیں۔ دروازے خود بخود کھل گئے، آواز آئی جلدی کرو، رفیق کو رفیق کے پاس پہنچا۔ حضرت ابو بکر دنیا سے چلے گئے، پھٹے پرانے کپڑوں میں دنیا سے چلے گئے۔ حضور کی بیٹی کی شادی ہوتی جام کھیڑ میں؟ بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے شک میں ہے تمہارے پاس بھی شادیاں ہوتی ہیں، ہم شادی کے بعد ہی پیدا ہوئے، آپ تب شادی کے بعد پیدا ہوئے، شادی ہوتی۔ حضور کی بیٹی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی۔ سنو میرے بھائیوں، تقریر نہیں ہے، باز نہیں ہے، تقریر تو حضرت مولانا سرور صاحب کا کام، تقریر مولانا یعقوب صاحب بننا سے تشریف لائے، ان کا کام ہے، مولانا عبدالعلیم صاحب کا کام ہے، ہمارا کام مولانا عبد المجید صاحب باڈولی سے تشریف لائے، ان کا کام۔ ابھی امام صاحب تقریر کر رہے تھے اور میں تو یہ چاہ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک کرنا، کم وقت میں ہم نمٹ جائیں گے، تو تقریر ان کا کام ہے، میں تقریر نہیں، ہم تو بھی طفل مکتب ہیں، پڑھنے والے ہیں، اساتذہ کی جوتیوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ میں درد سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، میں حقیقت سنا رہا ہوں، زندگی اسلام کی حقیقت، نچوڑ اسلام کا پیش کر رہا ہوں۔ حضور کی بیٹی کی شادی ہوئی، حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، کس کی؟ سیرت پڑھے آپ؟ بولو ہاتھ کھڑے کر کے حضور کی سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ، حضور کی پوری سیرت پڑھیں گے، نہیں پڑھے ربیع الاول کا پورا مبارک مہینہ چلے گیا، سیرت کے جلسے ہو گئے، ہم اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے حضور کی سیرت سنیں، پڑھے، ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور سے محبت ہے، آج دن بھر میں کتنی مرتبہ رسول اللہ پہ درود، سب یاد آتے ہیں، مرے ہوئے باپ یاد آتے ہیں، ماں یاد آتی ہے، ابو یاد آتے ہیں، خالہ یاد آتے ہیں، مگر رسول اللہ دن بھر میں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں آتی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اس کو محبت نہیں کہتے۔ حضور کی سیرت پڑھو میرے بھائی، سیرت سے انقلاب آئے، معاشرے کی اصلاح حضور کی سیرت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دنیا حضور کی سیرت اپنائے تو تبدیلی آ جائے گی، دنیا سیرت کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لوگ انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں بغیر سیرت کے انقلاب نہیں آ سکتا، حضور کی سیرت کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا دنیا میں۔ بھٹکل میں، بھٹکل معلوم؟ بھٹکل ایک شہر ہے کرناٹک کا، ساحلی کرناٹک، سمندر قریب ہے بھٹکل، بہت اچھا شہر ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے دولت دیا تو آپ بھٹکل جائیے، وہاں کے مسلمانوں کی زندگی دیکھیے، رہن سہن دیکھیے، بھٹکل جائیے، بھٹکل میں پردہ دیکھیے، دیکھنے کو ملے گا۔ پورا دن گزر جاتا کوئی عورت دیکھنے کو نہیں ملے گی، آپ بازار سے کوئی عورت نہیں گزرے گی، کوئی عورت دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ بھٹکل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں، سیرت کے جلسے میں ایک کوئز رکھا گیا تھا، کوئز مقابلہ، اور اس میں غیر مسلم بچیوں کو لیا گیا، ہندو بچیوں کو، اور ان کو ایک ٹاپک دی گئی تھی، عنوان دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا آپ اس عنوان پہ، اس ٹاپک پہ آرٹیکل لکھ کے لاؤ، جس کا آرٹیکل پسند آئے گا اس غیر مسلم بچی کو 25,000 روپے انعام دیا جائے۔ کتنے؟ 25,000 روپے اس غیر مسلم بچی کو انعام دیا جائے۔ جلسہ ہوا، اس وقت مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہیں، ہم لوگوں کو ہمارے اکابرین کا نام بھی نہیں معلوم، سب کا معلوم، کھلاڑیوں کا معلوم، ناچنے والوں کا معلوم، سیاست دانوں کا معلوم، مودی کی بیوی ہے نہیں ہے، سب معلوم ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ کے صدر کون ہے؟ نہیں معلوم، نام کیا ہے اس عظیم شخصیت کا جو پورے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کا نام ہم نہیں جانتے۔ حضرت مولانا رابع حسینی ندوی دامت برکاتہ، رابع حسینی ندوی دامت برکاتہ،
عجیب شخصیت ہے، 90 سال سے زیادہ عمر ہے اور دن رات امت کی فکر میں تڑپ رہے ہیں۔ 90 سال سے زیادہ عمر ہے۔ ہم گزشتہ سال پہنچے تھے حضرت کی خدمت میں، ہم نے کہا حضرت کچھ نصیحت کیجیے، تو کہنے لگے امت میں سود عام ہو گیا، آپ ہر بیان میں بیان کرو سود کی لعنت سے بچو۔ پھر کہنے لگے آج مسلم غیر مسلموں میں لوگ فرق کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں ہندو اور مسلمان میں، تو اس وقت کا سب سے بڑا کام پیام انسانیت پر کام ہے۔ انسانوں کو انسانوں سے ملاؤ، مسلمانوں کو مسلمانوں سے نہیں، انسانوں کو انسانوں سے ملاؤ، یہ سب سے بڑا کام۔ روتے ہوئے آپ نے یہ بات درج کی تو حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دعوت برکاتہ مرکز کے اس جلسے میں تھے، اس ہندو لڑکی کا نام لیا گیا اور لڑکی کو بلایا گیا اور اس لڑکی کو کہا گیا بیٹی یہ تمہارا نام ہے، تم پہلی پوزیشن پہ آئی، مقابلے میں تمہارا پہلا انعام آیا، پہلا نمبر آیا، یہ 25,000 روپے کا چیک ہے، اسے آپ قبول کیجیے۔ تو بچی کہنے لگی نہیں میں اس انعام کی مستحق نہیں، میں اس انعام کی حقدار نہیں ہوں، مجھے یہ انعام نہیں چاہیے۔ حضرت نے کہا یہ تمہارا نام ہے، کہنے لگی نہیں میرا انعام نہیں ہے اور نہ میرا انعام ہے۔ پورے لوگ حیران ہوئے، جلسے میں جتنے لوگ تھے سب تعجب سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے، اس کے ماں باپ بھی تھے جلسے میں۔ ماں باپ نے کہا یہ بیٹی تمہارا نام ہے، تمہارا انعام ہے، کہنے لگی نہیں میرا انعام نہیں ہے، یہ دوسروں کا انعام دے دو، مجھے انعام نہیں چاہیے۔ تو حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دعوت برکاتہ نے پوچھا بیٹی یہ تمہارا انعام ہے تم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ تو کیا جواب دیا جام کھڑ کے مسلمانوں، سنو میرے بھائیو، اس لڑکی نے کہا، ہندو لڑکی تھی، اس نے کہا یہ انعام غیر مسلم لڑکیوں کے لیے رکھا گیا تھا، مسابقات کمپٹیشن غیر مسلم لڑکیوں کے لیے رکھا گیا تھا اور اعلان یہ ہوا تھا جو غیر مسلم لڑکی پہلی پوزیشن پہ آئے گی اسے 25,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ فرمایا سنو میں اب مسلمان ہوں، میں ہندو نہیں ہوں، میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، اسلام قبول کیا۔ حضرت مولانا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اسٹیج پہ آپ لرز گئے۔ اس لڑکی سے پوچھا آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ تو لڑکی کہنے لگی سنو آپ نے کہا تھا ہندو لڑکی کو انعام دیا جائے گا، میں اب ہندو نہیں ہوں، میں مسلمان ہوئی۔ جب میں نے حضور کی سیرت پڑھی، آرٹیکل پڑھا اور آرٹیکل لکھنا چاہتی تھی تو میرا دل اندر سے چیخ چیخ کے کہتا تھا جس کا تم آرٹیکل لکھ رہی ہو، سبجیکٹ لکھ رہی ہو، موضوع لکھ رہی ہو، یہ وہ ذات ہے جس پہ ایمان لایا جائے، اور میں ان پہ ایمان لا چکی ہوں۔ غیر مسلم لڑکی مسلمان ہوئی۔ آج ہم حضور کی سیرت نہیں پڑھتے، بس پوچھ ڈال کے رکھتے ہیں پیٹھ کے پیچھے۔ حضور کے نانا کا نام پوچھو نہیں بتا سکتے، دادی کا نام پوچھو نہیں بتا سکتے، حضور کی کتنی اولادیں تھیں نہیں بتا سکتے۔ ایک ایسی محبت، حضور کی سیرت پڑھو میرے بھائیو، کتنی بچیاں تھیں رسول اللہ کی نہیں بتا سکتے۔ حضرت فاطمہ آپ کی چہیتی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی، حضور نے اپنی بیٹی کی شادی کیا، نکاح کیا، آپ بھی کرتے نکاح؟ بولو جو لوگ اپنے بچوں کے کرے دے کے کرے لے کے کرے، بولو آج نیت کرو ہم دے کے کریں، بولو بچوں کا سودا نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو بازار میں بیچیں گے نہیں، بچے ہمارے بیل نہیں ہیں، بھینس نہیں ہے، بکریاں نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں بیچیں گے، ہم اپنے گھر اپنی بیٹی لے کے آئیں گے، دے کے لائیں گے، لے کے نہیں لائیں گے۔ لے کے لانے والے بچوں حضرت مولانا سرور صاحب سے لے کے لانے والے مرد نہیں ہوتے، سمجھے آپ؟ شارٹ میں سمجھو بچے ہیں، لے کے لانے والے اب کیا ہوتا ہے آپ ہی سمجھو۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہے جو دیتا ہے، مرد کماتا ہے، مرد دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے مرد کے معنی کمانے والا، کپڑا پہنانے والا، کھلانے والا، دوا داروں کا انتظام کرنے والا، گھر کا انتظام کرنے والا مرد ہوتا ہے، لینے والا مرد ہوتا ہے۔ آپ نیت کرو ہم دے کے شادی کریں گے انشاءاللہ۔ حضور نے نکاح کیا، حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، شادی کا واقعہ لمبا ہے، شادی ہوئی، رخصتی ہوئی کچھ مہینوں کے بعد حضور نے حضرت ام ایمن سے کہا ام ایمن یہ میری بیٹی ہے فاطمہ، یہ ولی کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ شادی کے بعد بیٹی باپ کی نہیں رہتی، شوہر کی رہتی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا میری بیٹی مرتے دم تک میری بیٹی رہے گی، لیکن وہ کسی کی امانت ہے۔ شادی کے بعد باپ کا مقام بڑا نہیں ہے، اس کے شوہر کا مقام بڑا ہے۔ جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں، ماں باپ بچیوں سے کہتے تیرا باپ زندہ ہے، نہیں بچی سے کہو تیرا شوہر ہے وہ مجازی خدا ہے، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔
یہ سبق سکھاؤ اپنے بچیوں کو. آدھے جھگڑے گھروں سے ختم ہو جائیں گے, آدھے جھگڑے اپنے گھروں سے ختم ہو جائیں گے. حضور نے حضرت ام ایمن سے کہا, ام ایمن یہ میری بیٹی علی کی امانت ہے اور میری بیٹی کو علی کے گھر پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے الگ گھر کا انتظام کیا. شادی سے پہلے حضرت علی حضور کے گھر کھاتے تھے, صفہ چبوترے پہ پڑے رہتے تھے. حضور چاہتے تو حضرت علی کو اپنے گھر کا داماد بنا سکتے تھے, گھر جمائی بنا سکتے تھے. حضور تعلیم دینا چاہ رہے ہیں قیامت تک کے مسلم معاشرے کو, شادی کے بعد بچوں کو الگ کرو, ایک گھر میں رہنا یہ ہندوانہ رسم ہے. سمجھے آپ بات؟ پوچھو کسی بھی مولانا سے پوچھو, لوگ کہتے نہیں ہمارا بیٹا بھی ساتھ میں رہے گا, پوترا بھی ساتھ میں رہے گا, اور گھر نہیں ہوتا WWF کا میدان بن جاتا. روزانہ لڑائی, بچوں کو لے کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اسلامی اصول نہیں ہے. میں آپ کو توڑنا نہیں چاہ رہا, جوڑنا چاہ رہا ہوں. اسلامی طریقہ یہ ہے, بچے کی شادی کرو, اس کو الگ کرو. عرب میں آج بھی, پورے یورپ میں آج بھی, صرف یہاں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے, مل کر رہنے کا سسٹم ہے. یورپ میں بھی, غیر اسلامی ممالک میں, اسلامی ملکوں میں شادی سے پہلے بچے کو الگ کر دیا جاتا ہے. شادی سے پہلے بچے کو الگ کر دیا جاتا ہے. سنو مسئلہ سنو, جان کھیڑ کے مسلمانوں, بچہ بالغ ہو جائے, ماں باپ کے ذمہ اس کی کفالت نہیں ہے. بچہ بڑا ہو جائے, مسئلہ ہے فقہ کا, کسی بھی مفتی سے پوچھو, بچہ بڑا ہو جائے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں, اس کی کفالت. ہاں بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کی کفالت کرو. تعلیم کے لیے آپ کی ذمہ داری اس کی کفالت کرو. اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی کفالت. شادی سے پہلے بچے کو الگ کر دیتے, بہو الگ گھر میں جاتی ہے اور پھر دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں, لڑائیاں نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں باپ بھی لڑتا ہے, بیٹا بڑا ہوا وہ بھی لڑتا ہے, پورا خاندان لڑتا ہے. پورے لڑنے کے بعد پھر دیوانیں اٹھتی ہیں, پھر الگ الگ ہوتے ہیں. اسلام کہتا نہیں شادی کرو, الگ کرو. حضور نے حضرت علی کو الگ کیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو میسج دیا اور پیغام دیا, شادی کرو بچوں کی, ان کو الگ گھر لے کے دو. آپ کی بہو آپ کی خدمت نہیں کرے گی. کون سی کتاب میں لکھا بہو آپ کی خدمت کرے؟ کتابوں میں یہ لکھا آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کرے. قرآن میں ہے آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کرے. ماں باپ کو اف نہ کہے, بیٹے کی ذمہ داری, بہو کی ذمہ داری نہیں, آپ کے اولاد کی ذمہ داری. وہ تو برائی ہے, آپ کے گھر میں آئی ہے, وہ تو برائی ہے آپ کے گھر میں. آپ کے پیٹ کی اولاد آپ کی خدمت نہیں کرتی, آپ کی بہو کہاں سے آپ کی خدمت کرے گی؟ حضور نے الگ گھر لے کے دیا. ام ایمن سے کہا, ام ایمن یہ علی کی امانت ہے, اس کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. حضرت ام ایمن نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا. کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ گھر میں کام کر رہی تھی, جیسے بچیاں گھر میں کام کرتی ہیں, برتن صاف کر رہی تھی, گھر صاف کر رہی تھی. حضرت فاطمہ کے کپڑے نہیں بدلے, کپڑے تبدیل نہیں ہوئے, بالوں میں کنگھی نہیں کی گئی, بنایا سوارا نہیں گیا. یہاں تو دلہن کو میک اپ بیوٹی پارلر بھیجا جاتا ہے, بیوٹی پارلر بھیجا جاتا ہے. وہ آتی ہے بیوٹی پارلر سے, دلہا سمجھتا ہے مجھے عورت نہیں ملی, جنت کی حور ملی, اور صبح جب دیکھتا ہے وہ حور چڑیل میں بدل جاتی ہے. رات بھر کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے اس کا, صبح چڑیل میں بدل جاتی ہے. ایک صاحب, ایک عورت اپنے بچے کو لے کے شادی میں گئی, واپس آئی شادی سے, آٹو کے انتظار میں تھی, بارش ہونے لگی, اور پورے منہ کا میک اپ دھلا, اور بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے اور بول رہا ہے میں تو امی کے گود میں تھا, آپ کے گود میں کہاں سے آیا؟ صاحب کی شادی ہوئی, بہت خوش تھے, مجھے بہت خوبصورت دلہن ملی. صبح جب واپس آئے, صبح بیوی سے ملاقات ہوئی, صبح جب بیوی ان کے کمرے میں آئی تو چیخ مار کے باہر نکل گئے, کہنے لگے امی یہ نوکرانی میرے گھر میں کہاں سے آ رہی؟ تو ماں نے کہا نوکرانی نہیں ہے, میری رانی ہے. وہ میک اپ کا کمال تھا, وہ ختم ہو گیا, نہانے کے بعد ختم ہو گیا. حضرت فاطمہ کا کوئی میک اپ نہیں کیا, حضرت فاطمہ کا کوئی میک اپ نہیں کیا گیا, کپڑے تبدیل نہیں, پاکیزہ زندگیاں تھیں. ایک بچی کی شادی کے لیے بچے والے پہنچے تو بچی والوں نے کہا آپ کی کیا مانگ ہے؟ تو دلہن نے کہا دلہن کا موبائل اور اس کا سم دو. تو اندر سے دلہن نے کہا یہ رشتہ نامنظور ہے, ختم کر دو. سمجھے آپ بات؟ نہیں سمجھے. ایک جگہ رشتہ گیا, لڑکی والوں نے کہا آپ کی کیا خواہش ہے؟ دلہن نے کہا کچھ نہیں چاہیے, دلہن کا موبائل چاہیے, اس کا سم کارڈ چاہیے. کیوں؟ معلوم کرنا کتوں سے لنک تھا اس کا, کتنے کتوں سے تعلق تھا اس کا.
تو اندر سے دلہن کی آواز آئی یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ختم کر دو۔ پاکیزہ زندگیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن لے کے گئی، تو ٹھیک اسی کپڑوں میں لے کے گئی، کپڑے نہیں بدلے، کنگھی نہیں ہوئی، میک اپ نہیں ہوا، انہی کپڑوں میں لے گئی۔ حضرت ام ایمن حضرت علی کے گھر چھوڑ کے آئی۔ عشاء کے بعد حضرت ام ایمن نے کہا اللہ کے حبیب میں علی کا گھر دیکھ کے آئی۔ سنو میرے بھائی کو، کس کا گھر؟ آپ کے داماد کا گھر دیکھ کے آئی، آپ کے چہیتے داماد فاطمہ کے شوہر کا گھر دیکھ کے آئی۔ چھوٹا سا گھر تھا، کہنے لگی اللہ کے حبیب علی کے گھر میں بکری کے کھال کا بستر ہے، بکری کے کھال کا، اس میں کھجور کے درخت کے پتے بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی چادر نہیں ہے۔ چادر ہوتی تو بستر مکمل ہو جاتا، چادر ہو جاتی تو بستر خوبصورت ہوتا۔ نئے دلہن دلہا ہے، اللہ کے حبیب کہیں سے چادر کا انتظام ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ حضور نے کہا ام ایمن تم آواز لگاؤ ہمارے گھروں میں کہیں سے کوئی چادر مل جائے تو جا کے فاطمہ کے بستر پہ بچھا دینا۔ حضرت ام ایمن گئی اور 2 چادر لے کے آئی اور کہنے لگی اللہ کے حبیب آپ کے 11 گھروں میں 2 ہی چادریں ملی، 11 چادریں نہیں ملی۔ 11 گھروں میں 2 چادر ملی، 11 چادر بھی نہیں ملے۔ پھر کہا اللہ کے حبیب ایک چادر میں 17 پیوند ہیں اور ایک چادر میں 11 پیوند ہیں۔ ایک چادر میں 17 پیوند ہیں اور ایک چادر میں 11 پیوند ہیں۔ آپ بتائیے میں کون سی چادر بچھا کے آؤں؟ حضور نے دونوں چادریں اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا یہ 11 پیوند والی چادر، اس میں کم پیوند ہے، یہ لے جاؤ اور میری بیٹی کے بستر پہ بچھا کے واپس آ جاؤ۔ حضور چاہتے تو آسمان سے سونا اتر سکتا تھا، حضور چاہتے احد کا پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا، حضور چاہتے تو زمین خزانے اتر سکتی تھی۔ حضور تعلیم دینا چاہ رہے، شادی خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے، خرچ کرنا ہو تو دین پہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرنا ہو بیواؤں پہ خرچ کرو، خرچ کرنا ہو مسکینوں پہ خرچ کرو، خرچ کرنا ہو غریبوں پہ یتیموں پہ خرچ کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، بیوی سے کہا حلوہ بنا، خادم کے پاس گئے اور جا کے کہا آٹا کم کر دو، کم آٹے میں بھی گزارا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر نے بیٹی سے کہا مجھے نیا کفن نہیں چاہیے، اللہ کے پاس کفن نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو امان دیکھے جاتے، اور پرانے کپڑوں میں آپ کو قبر اطہر کے حوالے کیا گیا اور روضہ رسول میں پہنچا دیا گیا۔ حلال کھاؤ اولاد نیک ہوگی، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بولو زور سے بولو، یہ بات شروع نہیں ہوئی، ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے حضرت جلیبی پہ، یاد آپ کو حضرت جلیبی پہ 1 گھنٹہ ہوا ابھی وہیں سے 4 گھنٹے ہم آگے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نام سنے ہو؟ یاد رکھو ایک بار بولو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عظیم آدمی گزرے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ سنو یہ واقعات ہے میرے بھائیوں، کلیجہ ان کو آ جائے، آدمی کے بدن میں راشا کاری ہو۔ ہمارے اسلاف کیسی زندگی گزارتی تھے، وہ جانتے تھے زندگی مختصر ہے، ختم ہو جائے گی، جو پیچھے رہے گا وہ میرے وارثوں کا ہے، میرا اپنا دشمن ہے، میرا اپنا دشمن۔ مال ہمارا ہے، بولو زور سے بولو، میرا مال ہے نہیں، مال ہمارا نہیں ہے۔ ایک واقعہ سناؤ، یاد آ رہا آپ بولے تو سناؤ، بولو، اٹھنا نہیں، بیٹھے رہو، آپ جب بولیں گے بات ختم کر دیں، یا صدر صاحب کا اشارہ ہوگا بات ختم کر دیں۔ حضرت تشریف فرمائے، مصروف رہتے اور دین کے کام میں ناظرین میں گزارے، حضرت تھک گئے ہوں گے، اشارہ کرنے ختم کر دیں، بولو سنائیں۔ حضور کے پاس ایک صحابہ آئے اور آگے کہنے لگے اللہ کے حبیب میں مخلوص ہوں، کیا ہوں؟ مخلوص ہوں، مخلوص۔ سنو تاجروں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، کون؟ اور حضرت عثمان غنی مدینہ کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے پوچھا تھا تم ایک چادر میں مکہ آئے تھے اور اتنی دولت تمہیں کیسے ملی؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میری تجارت کے 4 اصول تھے۔ کتنے اصول؟ 4 اصول۔ تاجر اصول 4 اصول تھے۔ فرمایا میں ادھار خریدتا نہیں تھا، ادھار بیچتا نہیں تھا، نہ ادھار خریدتا تھا نہ ادھار بیچتا تھا، اور میں اپنے مال کا اسٹاک نہیں کرتا تھا، جمع کر کے نہیں رکھتا تھا، جو آیا اس کو دے دیتا تھا، کم نفع میں ملا بیچ دیتا تھا، اسٹاک کر کے نہیں رکھتا تھا۔
اور چوتھا فرمان میں اپنے سامان کا عیب نہیں چھپاتا تھا، بتا دیتا تھا، سامان کا عیب بتاتا تھا۔ یہ 4 اصول میں نے اپنائے اور میں مدینے کا سب سے مالدار آدمی ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف ایک چادر والے صحابی، مدینے میں گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، سونے کے ڈھیر باہر پڑے رہتے تھے۔ آپ بھی 4 اصولوں کو اپناؤ، نہ ادھار خریدو گے، بولو، نہ ادھار بیچو گے۔ ادھار خریدنا بیچنا منع نہیں ہے، موت آ جائے اور کسی کا ذمہ باقی رہے تو اللہ کو کیا منہ بتائے؟ نماز کی کمی اللہ معاف کرے گی، روزے کی کمی اللہ معاف کرے گی، کسی کا قرض چھوڑ کے مارے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ حضور مسجد میں تھے، آپ کی چیخ نکلی، حضور نے کہا صحابہ حیران ہوئے، کیا بات ہے رسول اللہ کی چیخ نکلی؟ دوسرے دن ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کی حبیب کل آپ بیٹھے بیٹھے آپ کی چیخ نکل گئی؟ حضور نے فرمایا ہاں، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور 2 مرتبہ شہید ہو جائے، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ شہید ہو جائے اور اس کے ذمے کسی کا پیسہ باقی ہے، وہ جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو نہیں سن سکے، جنت میں جانا دور کی بات جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا، اس کے ذمے اگر کسی کا پیسہ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کا باقی مت رکھیں۔ کوئی جنازہ حضور کے پاس آتا تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بے نمازی، حضور نماز پڑھا دیتے تھے۔ مدینہ میں ایک منافق تھا، حضور آگے بڑھے اس کی نماز پڑھانے کے لیے، اللہ نے فرمایا آپ 70 مرتبہ سے زیادہ بھی نماز پڑھو گے ہم اس کو نہیں بخشیں گے۔ تو حضور نے کہا اگر اللہ یوں کہتے آپ 70 مرتبہ نماز پڑھو تو بخشیں گے تو میں اس کی بخشش کے لیے 70 مرتبہ نماز پڑھتا تھا۔ حضور نماز پڑھتے تھے، سب کی نماز پڑھاتے تھے، کوئی مخروض آتا حضور نماز نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے تم نماز پڑھاؤ، میں اس مخروض کی نماز نہیں پڑھاؤں، بے نمازی کی نماز پڑھاتے تھے، مخروض کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ پھر کوئی صحابی کہتے تھے اللہ کے نبی اس کا قرض میں ادا کروں گا، تو رسول اللہ پھر آگے جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ آپ نیت کرو ہم کسی کا باقی نہیں رکھیں گے۔ آپ کے پاس ہے قرض حسنہ؟ ہمارے پاس ہے قرض حسنہ کس کو بولتے ہیں؟ قرضہ لے گا کہتے انہیں مانگنے آیا تو اس کو دیکھ کے ہنسنا، سمجھے؟ اس کو قرض حسنہ بولتے نہیں۔ اللہ کے پاس روئیں گے، دنیا میں ہنسیں گے، اللہ پکڑ کریں گے، گرفت ہوگی، کسی کا مال باقی ہے نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی، کسی کا باقی رکھ کے نہیں جانا۔ تو میں سنا رہا تھا حضرت عثمان غنی کو حضور کے پاس سے غریب صحابی آئے، مخروص، آگے کہنے لگے اللہ کے حبیب میں بہت مخروص ہوں، بہت مخروص ہوں، 4000 درہم کا قرضہ، کہتے 4000 درہم کا قرضہ ہے، اے اللہ کے حبیب آپ دعا کیجئے اللہ میرا قرضہ اتار دے۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہارا قرضہ ہے، 4000 درہم کا قرضہ ہے، گھبراؤ مت اللہ انتظام کرے گا۔ ان صحابی کو بلایا اور بلا کے کہا سنو عثمان غنی کے گھر جاؤ، عثمان غنی ہمارے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی کے گھر جاؤ، حضور کے داماد عثمان غنی۔ حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک بیٹی کا انتقال ہوتا تو میں 40 کی 40 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ کوئی سسر کہتا ہے اپنے داماد کو، انہیں بولتا ہے اس کو کہیں دیا بچی بڑی میں ڈال دیتا اچھا ہوتا، سسرے رونا روتے، داماد رونا روتا اس کی بیٹی نے کیوں کر لیا میں، بغیر شادی کا رہتا اچھا ہوتا، اس کی بیٹی نہیں کر لیتا۔ اور وہاں حضور اپنے داماد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دیتے، 40 بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دے دیتے۔ حضور نے فرمایا تم عثمان غنی کے گھر جاؤ، تمہارے داماد ہیں، اور جا کے عثمان کو سلام کرنا اور یہ کہنا حضور نے بھیجا، یہ کہنا حضور نے بھیجا ہے، کچھ نہیں کہنا حضور نے بھیجا یہ کہنا، اور عثمان انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے تمہاری مدد کرے گی، عثمان ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ یہ صحابی گئے، خوش ہو کے گئے، 4000 کا درہم کا قرضہ ہے، ختم ہو جائے گا، یہودیوں کا قرضہ ہے، یہودی پریشان کرتے، عثمان کے پاس جاؤں گا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان مدینے کے مالدار صحابی، چھوٹا سا جھوپڑا تھا، رہنے کا چھوٹا سا جھوپڑا تھا، ٹاٹ کے پردے پڑے تھے دروازے پہ، یہ صحابی گئے اور دروازہ بجانا چاہتے تھے، سلام کرنا چاہتے تھے، اجازت دینا چاہتے تھے، اندر سے آواز آ رہی، یہ حیران ہوئے، اندر سے لڑنے کی آواز آ رہی، جھگڑنے کی، یہ باہر ٹھہر کے سننے لگے،
اندر سے آواز آ رہی حضرت عثمان کی بیوی حضرت عثمان کو ڈانٹ رہی. کس کی بیوی؟ بولو کس کی بیوی؟ حضرت عثمان کی بیوی، حضور کی نبی زادی صاحبزادی حضرت عثمان کو ڈانٹ رہی. مرد وہ نہیں ہے جو صرف بیوی کو ڈانٹے، مرد وہ بھی ہے جو بیوی کی ڈانٹ برداشت کرے. آپ بولیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حدیث میں ہے مرد وہ ہے جو بیوی کی ڈانٹ بھی برداشت کرے. مارنا مردانگیت نہیں ہے، بیوی کو چھیلنا مردانگیت ہے، برداشت کرنا مردانگیت ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے ایک صاحب نے بیوی کو برداشت کیا، صبر کیا، ان کی یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور یوں کہا تم نے میری بندی کو بندی سمجھ کے معاف کیا، آج میں تمہیں بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں. سمجھے آپ؟ بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں. بیوی کو معاف کر دیں، ہم اسے معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا، درگزر کرے گا. ہمارے علاوہ اس کا کون ہے؟ باپ کو چھوڑ کے آئی، بھائیوں کو چھوڑ کے آئی، محلے کو چھوڑ کے آئی، گاؤں چھوڑ کے آئی، ہمارے پاس ہمارے لیے آئی، اجنبی کے لیے آئی. حضور نے فرمایا تم اس کا دکھ درد برداشت نہیں کرو گے، اس کے غم میں شریک نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ تم مارو گے اس کا باپ یاد آئے گا، بھائی یاد آئیں گے، بددعا نکلے گی، تم زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. تو حضرت عثمان کی بیوی حضرت عثمان کو ڈانٹ دی. اس کی بیوی؟ بولو زور سے بولو. حضرت عثمان کی بیوی حضرت عثمان کو ڈانٹ دی. میں انداز سے حضرت مولانا جاوید صاحب سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جام کھیڑ والے مشین سمجھے، مشین سمجھے. ایک صاحب بولے تھے لیمبو ہاتھ آئے نچوڑے تو تھے، دسترخوان پہ بیٹھ کے بولے میں لیمبو ہوں نچوڑو. صبح میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بات ہوئی، عورتوں میں بات ہوئی 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ. پھر اثر کے بعد بول رہے ہم پرانوں کو جوڑ رہے ہیں. ارے بھائی میں نیا پرانوں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ آپ پرانے ہو سکتے ہیں، میں پرانا ہوں، میں تو نیا. پرانوں میں پرانے کی بات کر سکتے ہیں اور ہر پرانی چیز قیمتی ہوتی ہے. معلوم کچھ پرانی چیزیں پرانی ہونے کے بعد قیمتی ہوتی ہے. جیسے عود پرانا ہو گیا قیمتی ہوتا ہے، شہد جتنا پرانا اتنا قیمتی ہوتا ہے، ریشم جتنا پرانا اتنا قیمتی ہوتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے لوگ یہ پرانے قیمتی ہیں، ان کی قدر کریں. اور یہ پرانے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے وہ اپنے علماء کی قدر کریں. کس کی؟ علماء کی. امام صاحب کی قدر کریں. علماء کے سامنے 2 زانو بیٹھے. مجھے نہیں معلوم جام کھیڑ میں کیا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں بات آ گئی تو میں آپ کا بھائی ہوں. مومن کا آئینہ ہے، میں آئینہ نہیں بتاؤں گا تو کون آئینہ بتائے گا؟ بولو بولے تو بولوں گا، نہیں تو نہیں بولوں گا. ایک امام صاحب کے پاس صدر صاحب ہے، کون ہے؟ کہ بیچ میں ذرا آپ کو آپ کا دماغ حاضر کرنے کے واسطے جام کھیڑ میں کیا ہے نہیں معلوم، نہ تو بولیں گے مولانا آپ بتائے گا، راز فاش کرے گا، پیچھے پڑ جائیں گے امام صاحب سے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بولے امام صاحب کچھ نہیں. بولے ایک امام صاحب کے پاس صدر صاحب ہے، کون ہے؟ آگے بولے میرے بچے کو نوکری لگ رہی، کل انٹرویو ہے میرے بچے کا، آپ دعا کرو اچھی نوکری لگنا ہو. امام صاحب بولے ضرور، فجر میں دعا کر تو لمبی دعا کرو. فجر میں بولا ان کو لمبی دعا کرے، بار بار دعا میں یہ بولے اللہ ہمارے صدر صاحب ہے ان کے بیٹے کو اچھی نوکری لگا، بہت اچھی نوکری لگنا، مگر تنخواہ میرے اتنی ہونا. پورے لوگ امین بولے، صدر صاحب امین نہیں بولے. پورا مجمع امین بولا، صدر صاحب امین نہیں بولے. جیسے دعا ختم ہوئی امام صاحب کو پکڑ لی، پکڑ کے بولے امام صاحب اتنی کم تنخواہ میں میرا بیٹا کیا گزارا کریں گا؟ تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہے. بولے صدر صاحب میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں اتنی تنخواہ میں کیسا گزارا کروں بتاؤ. امام صاحب نہیں بولے بولو بول کے، میں بولو میں بھی اس خاندان کا چھوں، سمجھے یہی درخت کا پتا ہوں، ہم بھی بہت جھیل رہے. آپ برا تو نہیں مانیں گے. آپ ایک بات یاد رکھو، کتنے ہی بڑے پرانے ہو جاؤ لیکن آپ امام صاحب کے مقابل میں نہیں آ سکتے، حافظ کے مقابل میں نہیں آ سکتے، عالم کے مقابل میں نہیں آ سکتے. پوری زندگی اللہ کے راستے میں وقت لگا، آپ امام کے دل کے برابر نہیں پہنچ سکتے. میں تعریف نہیں کر رہا، حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. بابا فرید الدین شکر گنج، کون؟ بابا فرید الدین شکر گنج. ٹائم تو نہیں ہو آپ کا؟ ارے ہو گیا حضرت، ابھی بات اتنی شروع ہوئی، ابھی حضرت جلیبی پہ اٹکے ہوئے 4 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا تو جلدی بات ختم. بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی بابا میری بچی کی شادی ہے، مجھے کچھ دے دو. تو حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
ہم فقیر کیا دے سکتے ہیں؟ ہم دعا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ یہ غریب عورت ہے، بیوہ ہے، اس کی بچی یتیم ہے، شادی کا مسئلہ ہے، تو مسئلہ حل کر دے۔ تو وہ عورت ضد پہ اڑ گئی، کہنے لگی بابا دعا نہیں چاہیے، مجھے کچھ پیسے دے دو، سونا دے دو، میری بچی کی شادی ہو جائے۔ تو حضرت بابا فرید الدین شکر گنج نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم جھولا لٹکا کے پھرتے ہیں، جھولا تو ہمارے اولیاء کے پاس ہوتا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کے پاس جھولا ہے، جھولے کا ایک ایک بٹن 10 لاکھ کا، کتنے لاکھ کا؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ پڑھے نہیں پڑھے پتا نہیں، میں تو سنا نیلام ہوا، ان کا کوٹ نیلام ہوا، اس کا بٹن 10 لاکھ میں نیلام ہوا، کتنے میں؟ 10 لاکھ۔ اس کو جھولا بولتے ہیں؟ نہیں، وہ سب کا مال اپنے جھولے میں ڈال رہے ہیں، سمجھے؟ وہ صحیح بولے جھولا ہے، سب کا لپیٹ ہے، سب کا سمیٹ ہے بیچارہ۔ کیا بابا فرید الدین نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ عورت ضد کرنے لگی، رونے لگی، کچھ دے تو اللہ کے نام سے۔ تو بابا فرید الدین نے فرمایا تو کچھ دے، میں دعا کروں گا، اللہ اپنی قدرت کا تماشا دکھلائیں گے، کچھ ہو جائے گا۔ تو عورت مٹی لے کے آئی، کہا بابا یہ مٹی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین اپنے ہاتھ میں مٹی رکھے اور 3 مرتبہ اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھی۔ کتنی بار؟ اخلاص کے ساتھ پڑھنا۔ ہم لوگ بولتے کتنی بار پڑھے تو بھی شفا نہیں ہو رہا، اخلاص سے پڑھنا۔ 3 بار اخلاص سے پڑھے اور اس مٹی پہ دم کرے اور آسمان کی طرف دیکھ کے بولے یا اللہ یہ مٹی ہے، یہ عورت مٹی لے جا کے کیا کرے گی، اپنی قدرت سے اس کو سونا بنا دے۔ تو حضرت بابا فرید الدین کی دعا اور سورہ اخلاص کی برکت سے وہ مٹی سونا بن گئی۔ حضرت نے دیا، وہ عورت لے کے گئی، خوش ہوئی، بچی کی شادی ہوئی، اس کے دماغ میں بات بیٹھی، مٹی کو سونا بنانے کا نسخہ ملا، خوش ہو گئی۔ زیادہ مشکل نہیں، 3 بار قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھو، مٹی سونا بن جائے گی۔ انہیں بولی ذرا بچی کی شادی ہونے دیو، بعد میں دیکھو، جہاں ٹھہرے وہاں مٹی کو سونا بنا۔ مٹی لی، وضو کری، غسل کری، اچھے کپڑے پہنی، خوشبو لگی۔ انہوں 3 بار پڑھے تھے، 300 بار پڑھی، مٹی سونا ہی نہیں بنتی۔ پھر غسل کرتی، پھر کپڑے پہنتی، پھر دعا کرتی، پھر سورہ اخلاص پڑھتی، مٹی سونا ہی نہیں بنتی۔ پریشان ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد حضرت بابا فرید الدین کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی بابا آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھا اور میں تو 300 بار پڑھی، آپ بغیر وضو کے پڑھے، میں وضو کے ساتھ پڑھی، آپ بغیر نہائے کے پڑھے، میں نہا کے پڑھی، آپ بغیر کپڑے بدلے پڑھے، میں کپڑے بدل کے پڑھی، آپ بغیر خوشبو کے پڑھے، میں خوشبو لگا کے پڑھی، پھر بھی یہ مٹی سونا کیوں نہیں بنتی؟ تو حضرت بابا فرید الدین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تیری بات صحیح ہے، نہ میرا وضو تھا، نہ میرا غسل تھا، نہ میرے کپڑے نئے تھے، اور نہ میں نے خوشبو لگایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں تیرے پاس تو نئے کپڑے تھے، تو نے غسل کیا تھا، خوشبو لگایا تھا، مگر بتا تو بابا فرید الدین کی زبان کہاں سے لائی؟ سمجھے اشارے میں بات؟ کتنے ہی بڑے ہو جائیں ہم امام کے آگے تو نہیں جا سکتے، جس کو ہم نے امام بنا دیا وہ ہمارا امام۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ وقت لگاتے رہے، لگائیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ پرانے ٹھہر گئے تو نئے ٹھہر جاتے، رکی ہوئی چیز گندی ہو جاتی، رکی ہوئی چیز گندی ہو جاتی۔ جو بات اثر کے بعد بولنا تھا وہ میں مختصر بولوں۔ رکی ہوئی چیز، رکا ہوا پانی آپ مولانا سے پوچھو گندا ہوتا ہے، خود بھی گندا، دوسروں کو بھی گندا کرتا ہے۔ عربی میں مسئلہ ہے مائع جاری، مسلسل بہنے والا پانی پاک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، جو رک گیا وہ خود بھی ناپاک اور دوسروں کو بھی ناپاک۔ رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا زندگی ہے، چلتے رہنا۔ حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے دائی ظہر سے لے کے عصر تک اس کی دعوت میں اضافہ نہیں ہوا تو وہ دائی کہلانے کے مستحق نہیں۔ ظہر سے عصر تک اگر اس کی دعوت میں اضافہ نہیں ہوا تو اپنے آپ کو دائی اور مبلغ نہیں کہہ سکتے، ہر دن اس کی دعوت میں اضافہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عثمان کے پاس صحابی آئے، انہوں نے دیکھا یہ لڑائی ہو رہی، جھگڑا۔ آپ بولیں کہ جھگڑا امام صاحب کے گھر میں، جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے، سمجھے؟ جھگڑا ہونا چاہیے، جھگڑا ہونے کے بعد محبت بڑھتی، اس کے بعد بولو وفا جو عشق میں نہ ہو وہ وفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو مزہ ہی نہیں۔ روٹنے کے بعد منانے کا مزہ الگ ہے، منانا سنت ہے، ہم مناتے نہیں ہیں، ہم تو شیطان بن کے آتے، میں مناؤں، مرد ہوں میں منانا، کر کے لایا اس کو، جہیز دیے سو یاد نہیں، انہیں نہیں مناتی، منانا سنت ہے، حضور کی سنت۔ گھر میں جھگڑا ہو رہا، حضرت عثمان غنی کے گھر میں جھگڑا ہو،
حضرت عثمان غنی کے گھر کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ صاحب کان لگا کے سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی بیوی کہہ رہی، حضرت عثمان کی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں حضرت عثمان، اور کبھی ان کی بیوی ان کو ڈانٹ رہی۔ یہ صاحب سن رہے ہیں تو حضرت عثمان بول رہے ہیں، چیخ کے بول رہے ہیں، رات میں چراغ جلا کے کیوں رکھے تھے تم؟ رات تھی، اندھیرا تھا، چراغ بجھا دینا تھا۔ چراغ جلا، اتنا تیل جل گیا، زیادہ تیل جلا، اتنا تیل کیوں جلائے تم؟ چراغ بجھا دینا تھا۔ وہ صاحب باہر ٹھہر کے سن رہے ہیں، انہوں بول رہے ہیں میں ان کے پاس ہزاروں درہم کی مدد لینے آیا، یہ تھوڑے سے تیل کے زیادہ جلنے پہ بیوی کو ڈانٹ رہے، یہ میری کیا مدد کرے گی؟ یہ الٹے پاؤں گئے حضور کے پاس، حضور ان کو دیکھ کے بلا کے بولے بھی واپس کیوں آئے؟ تو کہنے لگے اللہ کے حبیب کس کے پاس بھیجے؟ پوڑیوں کے تیل پہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے، بیوی بھی کون؟ آپ کی بیٹی کو ڈانٹ رہے، وہ میری کروڑوں کی کیا مدد کرے گی؟ حضور نے فرمایا تم جاؤ، تمہیں ان کی بات سننے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، ان کے پاس جا کے سلام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ کہہ کے بھیجا گیا تھا، حضور نے بھیجا، تم جاؤ ان کی بات مت سنو۔ پھر یہ صحابی گئے، اب یہ عجیب کشمکش میں، حضور تو بھیج رہے ہیں تو مدد کرتے نہیں کرتے، کتنے کنجوس ہیں، تھوڑا سا تیل جل گیا ڈانٹ رہے۔ یہ گئے دروازہ بجایا، اور جیسے دروازہ بجایا حضرت عثمان باہر آئے۔ حضرت عثمان نے کہا بھی کیوں آئے؟ تو ان کا چہرہ لٹکا ہوا، کہنے لگے میں نہیں آیا، حضور نے بھیجا ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اچھا حضور نے بھیجا؟ میں سمجھ گیا، آؤ اندر آؤ۔ ان کو اندر لے کے آئے، کھجور پیش کیا، ستو پیش کیا، گھی پیش کیا، ان کو بٹھا کے رکھا، اور اس کے بعد فرمایا یہ ستو ہے، یہ کھجور ہے، یہ کھاتے رہو۔ پھر اندر گئے اور 8,000 درہم لے کے آئے، 4,000 درہم چاہیے تھا، 8,000 درہم لے کے آئے، اور فرمایا یہ 8,000 درہم ہے، اسے لے لو اور اپنی ضرورت میں استعمال کرو۔ اور کہنے لگے سنو، عثمان کے پاس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ ہوتا تو بھی عثمان تم کو دے دیتے۔ پھر کہا چلو کرو، یہ 8,000 درہم تم کیسے اٹھاؤ گے؟ غلام کو بلایا، نوکر کو کہا یہ 8,000 درہم ہے، ان کے گھر تک پہنچا دو۔ تو غلام جب جانے لگا تو غلام سے کہا سنو واپس مت آنا، میں نے غلام کو بھی تمہارے حوالے کر دیا۔ یہ صاحب ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، واپس آئے، آ کے کہے عثمان بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عثمان نے کہا کیا بات سمجھ میں نہیں؟ حضرت عثمان نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، اتنی دولت میرے پاس ہے، پھر آئے گا میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں عثمان یہ بات نہیں ہے، یہ تو میری ضرورت سے زیادہ ہے، ہم تو 5 روپے دے کے مسجد کے غلے میں کرتے ہیں، 10 روپے دے کے کہتے میں بھی ممبر ہوں، 200 روپے دے کے ناچتے، تیل میں پوری ناچے جیسا مسجد میں ناچتے، پتہ نہیں جام کھڑے میں ہے نہیں معلوم، 200 روپے دے کے ناچے۔ حضرت عثمان 8,000 دے کے کہہ رہے ہیں مجھے معاف کرو، اتنا ہی میرے پاس ہے، پھر میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں عثمان یہ تو میری ضرورت سے زیادہ ہے، امید سے زیادہ تم نے دیا۔ بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، میں پہلے آیا تھا، آپ اپنی بیوی کو، نبی کی بیٹی کو ڈانٹ رہے تھے، چراغ کے تیل جلنے پہ ڈانٹ رہے تھے، میں شک میں تھا آپ میری کیا مدد کریں گے، پھر میں گیا، پھر حضور نے بھیجا اور آپ نے مجھے امید سے زیادہ دیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا سا تیل جلنے پہ ڈانٹ رہے اور 8,000 دے کے مجھ سے معافی مانگ رہے۔ تو حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا وہ جو تیل جلا تھا وہ اپنی ذات پہ جلا تھا، تیل جلا تھا میری ذات پہ جلا تھا، مان میرا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن تیل زیادہ جلنے پہ حساب ہوگا، اللہ پوچھے گا، سوال ہوگا تھوڑے تیل پہ تمہاری رات گزر سکتی تھی، زیادہ تیل کیوں جلایا تھا، بتی کیوں جلا کے رکھا تھا، حساب ہوگا، اللہ کے پاس حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا ندی بہہ رہی ہے اور تم وضو کر رہے ہو تو سنو اس جگہ بیٹھ کے بھی پانی کو فضول خرچ مت کرنا، اسلام تعلیم دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے جہاں ندی بہہ رہی تو پانی زیادہ خرچ مت کرنا۔ حضرت عثمان نے کہا تیل زیادہ جلنے پہ حساب دینا ہوگا اللہ کے پاس، اور میں تم کو دے رہا ہوں تو تم کو دینے سے تو اللہ مجھے بے حساب دے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا اللہ کے پاس، اس لیے میں تم کو بے درد دے رہا ہوں اور بے حساب دے رہا ہوں، اور اپنی ذات پہ خرچ کروں گا، اللہ کے پاس حساب ہے۔ سنو دنیا حلال سے کمائیں گے حساب ہوگا، حرام سے کمائیں گے عذاب ہوگا، دنیا حرام سے کمائیں گے عذاب ہوگا۔ میں سنا رہا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، عجیب داستان ہے ان کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز، وقت ملے تو پڑھو میرے بھائیوں، حضرت عمر کی داستان پڑھو، عمر بن عبدالعزیز کیا زندگی تھی ان کی، کیا حالات تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا تھا، حلال کھلایا تھا اپنی اولاد، حرام کھلا سکتے تھے، حلال کھلایا، اور کیسے کھلایا۔ ایک مرتبہ آپ گھر آئے، بچیوں کو بلا رہے ہیں تو بچیاں منہ پہ کپڑا رکھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، نوکرانی کو بلا کے پوچھا کیا بات ہے،
بچیوں کے منہ پہ کپڑا ہے، بچیاں مجھ سے بات نہیں کر رہی، باپ سے بات نہیں کر رہی۔ تو نوکرانی رو کے کہنے لگی امیر المومنین، 7 بر اعظموں کا بادشاہ، کتنے 7 بر اعظموں کا بادشاہ کہنے لگے امیر المومنین گھر میں آج صرف دال پکی تھی، روٹی نہیں تھی، بچیوں کے سامنے دال پیش کی گئی تو بچیاں کہنے لگی دال کس سے کھائیں، تو ان کو پیاز پیش کی گئی، آج دال امیر المومنین کی بیٹیوں نے پیاز سے کھایا، منہ سے بو آ رہی تھی اس لیے بچیاں آپ کے سامنے نہیں آئی۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، بچیوں کو بلایا، سامنے بٹھایا اور بچیوں سے کہا بیٹیوں سنو، تمہارا باپ قسم قسم کے کھانے کھلا سکتا ہے مگر حشر کے میدان میں اللہ کو کیا منہ بتائے، اللہ کو کیا جواب دے گا، تم اسی تقسیم پر راضی رہو، اللہ ہم سے راضی ہوگا، تم سے راضی ہوگا، اسی تقسیم پر راضی ہو۔ عمر بن عبدالعزیز گھر آئے عید کی رات، بچوں کے بدن میں پرانے کپڑے تھے، بچے رو رہے تھے، بیوی نے کہا بچے رو رہے، بیت المال کے خزانچی کے پاس جاؤ اور جا کے کہو بچوں کے لیے 1 مہینے کا وظیفہ پیشگی لے کے آؤ۔ گئے خزانچی سے کہا 1 مہینے کا وظیفہ دے، خزانچی نے کہا لکھ کے تو آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں، تو کہا پل کا بھروسہ نہیں، پل موت کا بھی بھروسہ، بولو کوئی بھروسہ، کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائیو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضور ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک صاحب گھر کی مرمت کر رہے تھے، حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو، کہا اللہ کے حبیب گھر کی مرمت کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ نہیں کہا مرمت مت کرو، یہ کہا زندگی بہت تھوڑی، پتہ نہیں تمہارے گھر بنانے سے پہلے موت آ جائے، گھر بنانے سے پہلے ملک الموت آ جائے، روح قبض کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس لیے نہیں دیا، زندگی آخرت کو بنانے کے لیے دیا اور سنوارنے کے لیے دی۔ گھر خزانچی نے کہا لکھ کے دے دو، روتے ہوئے آئے، بیوی سے کہا پرانے کپڑے پہنا دو، عید ہوئی، آپ کے نوکروں کے بچوں کے بدن میں نئے کپڑے تھے، عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے بدن میں پھٹے پرانے کپڑے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، وہ بچے ان کپڑوں میں بھی خوش تھے اور آپ کے ملازموں کے بچے نئے کپڑوں میں بھی رو رہے تھے۔ عید ہوئی پرانے کپڑوں میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، دنیا سے جانے لگے، بچوں کو قریب بلایا اور بلا کے کہا سنو بیٹے میں تمہارے لیے 16 درہم چھوڑ کے جا رہا ہوں، 16 درہم تمہارے لیے، یہی ترکہ ہے میرا، یہی وراثت ہے، 16 درہم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو ان کے سالے آئے ان کی بیوی کے پاس، کہنے لگے بھائی جان کے کپڑے تو بدلو، اب تو انتقال ہوا، پھٹے پرانے کپڑے پہنائے ہو گئے ہو۔ تو ان کی بیوی کا نام فاطمہ دارو کے کہنے لگی، بھائیوں سے کہنے لگی بھائیوں 3 مہینے سے یہی کپڑے ان کے بدن میں، اس کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا جوڑا نہیں، 3 مہینے سے پرانے کپڑوں میں، کوئی دوسرا جوڑا گھر میں نہیں ہے، چاہتے تو حرام کھلا سکتے تھے۔ 16 درہم چھوڑ کے گئے، مورخین نے لکھا ہے 11 بیٹے چھوڑ کے مرے، 5 درہم تو ان کے کفن دفن میں لگ گئے، 5 دن، اور 11 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو 1 درہم ملا۔ اور آپ سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ہشام ابن عبد الملک تھا، وہ ایک بیٹے کے حصے میں 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا۔ تاریخ نے وہ دن دیکھا ہشام کے بیٹے حرم کے دروازے پہ ٹھہر کے بھیک مانگتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے بھیک دیتے تھے۔ ان کے ایک بیٹے نے ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں نیت کرو اور ارادہ کرو ہم حلال کمائیں گے انشاءاللہ، حرام نہیں کمائیں گے، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے بچوں کو تعلیم، دے رہے ہیں ہم بچوں کو تعلیم۔ میں جو واقعہ سنانا چاہتا تھا اس کو یاد رکھیں گے، لمبا 3-4 گھنٹے لگیں گے آپ کو، پھر انشاءاللہ بعد میں آئیں گے کبھی۔ آخری بات میں سنا کے بات ختم کروں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے، پڑھائیں گے، جاہل نہیں رکھو اپنے بچوں کو۔ ہندوستان دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہے جس میں بچے موبائل استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان کا ہر بچہ 4.5 گھنٹے کم سے کم موبائل استعمال کرتا ہے، کتنے؟ 4.5 گھنٹے۔ اور سنو افسوس کی بات ہے سب سے زیادہ ہندوستان میں مسلم بچے موبائل استعمال کرتے ہیں۔ جو بچے موبائل استعمال کریں گے، ننگا ناچ دیکھیں گے، وہ بچے IAS بنے گی، IPS بنے گی۔ ہم ایک APJ عبد الکلام کا ناز کرتے ہیں، ہمارا ہر بچہ APJ عبد الکلام بن سکتا ہے، ہر بچہ حافظ بن سکتا ہے، ہر بچہ عالم بن سکتا ہے۔ پہلے ہر گھر میں عالم بنانا فرض کفایہ تھا، اب حالات ایسے ہو گئے میرے بھائی، ہر گھر میں علماء فرما رہے ہیں ہر گھر میں ایک عالم ہونا فرض عین، ہر گھر میں
شریعت کا علم جاننے والا ہونا فرض عین ہے. آپ کو نہیں معلوم، ایک بچہ گیا اسکول واپس آیا، مولانا کا بیٹا واپس آیا، دسترخوان پہ بیٹا کہنے لگا آج ٹیچر نے کہا یسوع مسیح سن آف گاڈ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے، اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. قرآن میں کہا گیا یہ ایسا بول ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ایسا بول ہے، اس بول پہ تو اللہ آسمان کو زمین پہ گرا دیتا، پہاڑوں میں زلزلہ آ جاتا، زمین پھٹ جاتی. یہ ایسا بول ہے. بچہ آیا باپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا عیسیٰ یہ سن آف گاڈ ہے، اللہ کے بیٹے. عظیم باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرا بیٹا کافی ہو گیا، مشرک ہو گیا. بچے جا رہے ہیں اسکولوں پہ لیکن مشرک بن کے گھر واپس آ. آپ نیت کرو کہ بچوں کو دینی تعلیم دیں گے انشاءاللہ اور دینی تعلیم پڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ کے یہاں مکتب چل رہا ہے، 300 بچے آ رہے ہیں، ہر بچہ گاؤں کا ہر بچہ مکتب میں آ رہا ہے اور یہ مکتب تو چلتا رہے. آپ کے گاؤں کی شان تھی مدرسہ، معلوم آپ کو؟ آپ کے گاؤں کی پہچان مدرسہ تھی. 3-4 سال ہو گئے مدرسہ بند ہوا. اس عمارت کو دیکھ کے میرا دل ٹوٹ رہا ہے. میں جب یہ آیا اس وقت سے مدرسے کی تعریف سن رہا ہوں. صبح بدنا پور کے مولانا یعقوب صاحب ہیں، میں ان کو فون کیا اور میں نے کہا میں جام کھیڑ میں ہوں. تو انہوں نے فون سنتے ہی کہا وہ جام کھیڑ جس میں بڑا مدرسہ ہے اس میں آپ ہیں. ابھی آ کے کہنے لگے اس مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ تو میں ان کو بولا مدرسہ بند ہے. تو افسوس سے کہنے لگا مدرسہ بند ہے؟ آپ پورے گاؤں کی ذمہ داری، پورے گاؤں کی ذمہ داری. مسجد گر جائے مسلمانوں کو بنانے کی فکر ہے، مدرسہ ختم ہو جائے اسے آباد کرنے کی فکر نہیں. 1000 نئے مدرسے بنانے سے زیادہ ایک پرانا مدرسہ جو بند ہو گیا اس کو چلانا زیادہ ثواب. پورے گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے. آج آپ لوگ نیت کرو انشاءاللہ ہم اس مدرسے کا احیا کریں گے انشاءاللہ، مدرسے کو پھر سے چالو کریں گے انشاءاللہ اور اپنے گاؤں کی پہچان کو انشاءاللہ باقی رکھیں گے انشاءاللہ اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے. ہر جمعہ کو اور پیر کو تفسیر ہو رہی ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، آپ آئیں گے اس میں؟ سنو میرے بھائیو، اللہ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، زندگیوں میں تقویٰ ہے. قرآن سنو، حدیث سنو، اللہ کیا کہہ رہے سنو. باپ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے، دوست کیا بھیج رہا میسج معلوم، بیٹے کی زبان سمجھ میں آتی، مراٹھی زبان سمجھ میں آتی، مگر اس کو اللہ کا قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. کتنی بڑی درندگیت کی بات ہے اور ذلت کی بات ہے. حضور نے فرمایا کل حشر کے میدان میں حضور مقدمہ دائر کریں گے. حضور رحمت للعالمین کس کے خلاف؟ جو قرآن نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف، قرآن نہیں سمجھتے تھے ان کے خلاف. اور حضور کہیں گے یا رب بھی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے اس نے قرآن چھوڑ کے زندگی گزاری، قرآن نہیں پڑھتے تھے. آپ نیت کرو ہم قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ اور ہم اس مدرسے کو آباد کریں گے انشاءاللہ. میں بہت مشکور ممنون ہوں گاؤں والوں کا، بلانے والوں کا. وہ جماعت کا جو باڈولی میں آئی تھی، باڈولی میں ہم گئے تھے، جماعت آئی تھی، وہ جماعت والوں سے وہاں ملاقات ہوئی تھی، وہ ذریعہ بنے. پھر ہم سب ممنون مشکور ہیں. حضرت مولانا جاوید صاحب ہمارے بڑے ہیں، وہ جب بولے آنا پڑتا، 2 دھاری تلوار، حضرت کچھ بول دیے دنیا آخرت برباد، آ جانا پڑتا. حضرت کے بلانے پہ، دعوت پہ، حکم پہ ہم حاضر ہوئے. ہم تمام گاؤں والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں انشاءاللہ جو زندگی بچی ہے اس کو دین کو گزارے، اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا کرو، آپ بھی کرو، نہیں کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انك انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض، يا ذو القوة المتين ويا رحم المساكين. اللهم انك عفو كريم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں
تیرے بندے بھکاری بن کے تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب تابع گناہوں میں ڈوبے ہوئے، روئے روئے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں لطف ہے مولا۔ یا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا، ہمارا اپنا تجربہ مشاہدہ ہے، بچہ غلاظت میں لطف ہوتا ہے تو ماں برداشت نہیں کرتی اور بچے کے پاس آتی ہے اور اس کی غلاظت صاف کرتی ہے، اس کو نہلاتی، اس کو دھلاتی ہے اور پھر اس بچے کو سنوارتی ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے، اسے کاجل لگاتی ہے، پھر اپنے لال کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم گنہگار بندوں کو گناہوں کے دلدل سے نکال مولا، رحمت کی چادر پہ لپٹا لے مولا، ہمیں اپنا بنا لے مولا۔ تو کیا ناراض ہو گیا؟ زمین آسمان ناراض ہو گئے۔ تو کیا روڑ گیا؟ آسمان کا ذرہ ذرہ روڑ گیا ہے۔ یا اللہ تو کب تک ناراض رہے گا؟ یا اللہ ماں بچے سے ناراض ہوتی ہے اور دھکے مار کے گھر سے باہر نکالتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے بچہ دروازے پہ پڑا ہوا ہے تو ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے تو کیوں نہیں چلا گیا؟ تو بچہ کہتا ہے اماں تیرے علاوہ میرا کون ہے؟ یا اللہ ہمارا بھی تیرے علاوہ کون ہے؟ پھر وہ ماں لمحے بھر میں بچے کو معاف کر دیتی ہے۔ یا اللہ تو نے 40 سال کے گنہگاروں کو معاف کیا، ہم تو تیرے نبی کے امتی ہیں مولا، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ تو کیا ناراض ہو گیا؟ زمینوں میں آسمانوں میں ایک مصیبت بیماری بن کے آ گئی ہے، تھوڑے دن کے بعد مولا کاروبار بند کر دیا جا رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے شفا تو دیتا ہے، بیماری تو دیتا ہے۔ پوری انسانیت پریشان حال ہے مولا، پوری دنیا پریشان حال ہے مولا۔ اے اللہ اس بیماری سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، تیرے نبی کی امت ہے مولا، نبی نے قربانیوں سے امت کو بنایا۔ آج پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گیا ہے، مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی دکانیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کا مال محفوظ نہیں ہے۔ مولا حق تو یہ ہے مسلمانوں کے بوڑھے محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے جوان محفوظ نہیں ہیں، مولا مسلمانوں کی 5 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یا اللہ ہم کیا دین دیکھنا ہمیں پڑ رہا ہے؟ یا اللہ ترس کھا لے مولا، تیرے نبی نے 23 سال قربانی دیا، پیٹ کا پتھر باندھے، 3 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لاڈلی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے، فاطمہ نے کہا 3 دن سے بھوکی ہوں۔ آپ رو کے کہنے لگے بیٹی میں تو 3 ہفتے سے بھوکا ہوں۔ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہو گئے، طائف میں جوتیاں خون میں رنگین ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ دنیا سے چلے گئے، ہفتے بھر کے بھوکے تھے، آپ کے گھر میں جو تھی یہودی کو زرا دے کے منگائی گئی تھی۔ یا اللہ تجھے واسطہ نبی کے بھوکے پیٹ کا، مجھے چولہوں کا واسطہ، لاڈلی بیٹی فاطمہ کا واسطہ، ان کے دوپٹے کا واسطہ، حضرت حسین کا واسطہ، کربلا کے میدان کا واسطہ، حضور کے گھرانوں کے 72 شہیدوں کا واسطہ، امت کو بچا لے مولا، دشمن کے دھوکے سے بچا لے مولا، دشمنوں کے پلان کو ناکام فرما مولا۔ یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، وقت کے فرعون کو ڈبو دے مولا، وقت کے قارون کو زمین میں دھسا دے، امت کو بچا مولا، مولا امت کو بچا مولا، امت کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ حق تو یہ ہے اب تیری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں مولا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے ہمارے جسموں پہ بابری مسجد کا فیصلہ تھوپ دیا ہے لیکن ہمارے دلوں میں نہیں تھوپ سکے مولا۔ بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے جسموں پہ کیا، ہمارے دلوں میں نہیں کیا مولا۔ آج بھی دیکھ دیکھ کے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ کل کا دن گزرا، پورے مسلمانوں کے غم کا دن تھا۔ اے اللہ بابری مسجد تیری مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی۔ جس طرح ہم نے اس کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یا اللہ گنہگار ہاتھوں سے اسے بنتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تیرا گھر واپس سے پھر سے بنا دے مولا، پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما، قبلہ اول واپس فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان جوانوں کی حفاظت فرما، مسلمان بچیاں مولا غیر مسلموں کے ساتھ جاری مولا۔ اے اللہ بچیاں تو نادان ہوتی ہیں، اے اللہ انہوں تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں، یا اللہ تو نے انہیں نازک بنایا ہے، تیرے حبیب نے ان کو قواریر کہا، آپ جی نے کہا مولا۔ یا اللہ جو بچیاں گئی ان کو واپس فرما، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ صبح کا بھولا ہوا شام گھر واپس آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے مولا، ان بچیوں کو اسلام کی دولت دے دے مولا، ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عورتوں کی حفاظت فرما، بہنوں کی حفاظت فرما، اسلامی بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کو حیا پاک دمنی عطا فرما۔
اے کریم مولا پورے دنیا کے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت کر مولا۔ اے اللہ اس گاؤں کی حفاظت فرما، گاؤں کے پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، محبت پیدا فرما، مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ پورا گاؤں جمع ہوا، تیرے لیے جمع ہوا، تیری محبت میں جمع ہوا۔ اے اللہ دن بھر تھکے ہوئے آئے، کاروبار کر کے آئے، گاؤں گاؤں جاتے دکان لگا کے آئے، تیرا نام لینے کے بعد آئے، تیرے نبی کی محبت میں آئے۔ ان کے آنے پہ پیار کر لے مولا، ایک ایک سے پیار کر لے مولا۔ ان کے آنے کو قبول فرما مولا، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ جتنے لوگوں نے آج کے اجتماع کے لیے کوششیں کی ہے ان سب کی کوششوں کو قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنا ہے مولا، کب موت آئے گی تو جانتا ہے مولا۔ اے کریم پروردگار 3 دن پہلے 22 سال کا نوجوان مر گیا، کوئی بیماری نہیں تھی، رات سو گیا تو سو گیا مولا، پتہ نہیں ہم بھی آج سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو نہیں ہوگا۔ یا اللہ موت اسلامی عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما۔ جو زندگی بچی ہے اس کو دین پر گزار مولا۔ ہم نے کتنے جنازوں کو دیکھا، کتنوں کو مرتے دیکھا، کتنے جنازوں کو کندھا دیا، کتنوں کو کفنایا، کتنوں کو نہلایا۔ ہمارے دل پتھر بن گئے مولا، ہمیں یہ نہیں معلوم ہم بھی مریں گے، لوگ ہمارا جنازہ اٹھائیں گے پھر قبر کے اندھیرے گڑھے میں لے جا کر کے ڈال دیں گے۔ کہ اللہ وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمانی زندگی عطا فرما، تیرے راستے کی موت عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں ضعیف ہیں، ان کے بعد سفید بالوں کو دیکھ کے تجھے شرم آتی ہے۔ اے مولا ان کے بالوں کو دیکھ کے شرما مولا، اے شرمیلے مولا، شرما لے مولا۔ معصوم بچے ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، حفاظ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان کی تو لاج رکھ لے مولا، آج قبول کر لے مولا، آج دے دے مولا، آج اپنا بنا لے مولا۔ اتنا بڑا مجمع سخی کے دروازے پہ جائے وہ خالی لوٹاتے ہوئے شرمائے گا۔ تو سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، تیرا خزانہ تو کبھی خالی نہیں ہوتا۔ گودیاں بھر دے اے اللہ، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے شان نشان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول